الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابه ومن السنة بسنته إلى يوم الدين. اللهم اجعلنا منهم ومن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما، اللهم فقهنا في الدين. اللهم إني أسألك علم نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. آمين يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. ربی یسیر ولا توسر وتمم بالخیر وبک نستعین. آمین یا رب العالمین. اپنی اینڈ آف ٹائم سیریز میں ہم موجودہ جو دور حاضر کے فتنے ہیں ان میں سے قادیانیت پر بات کر رہے تھے. ہم نے پچھلے سیشن میں جو ہے وہ اس کے بارے میں ڈسکشن سٹارٹ کی تھی جو کہ ابھی ہماری جاری ہے، اور ہمارے ساتھ جو ہے وہ سسٹر فاطمہ ہیں جو قادیانیت سے اسلام کی طرف ریورٹ ہوئی ہیں الحمدللہ. اور وہ یہ چاہتی ہیں کہ جو کچھ اس کلٹ کے اندر ہو رہا ہے اسے جو ہے وہ جتنے لوگوں تک بھی اسے پہنچایا جا سکے پہنچایا جائے. تو اسی کے بارے میں جو ہے یہ ہم انشاءاللہ مزید آگے ڈسکشن لے کر چلیں گے، اور اس کا تعلق ہمارے بہت اہم عقیدہ ختم نبوت کے ساتھ ہے. کیونکہ مینی ٹائمز ہم خواتین جو ہیں ہمارا جو کہ باہر آپ کہنے کے سوشل کانٹیکٹ جو ہے یا سوسائٹی میں جو پریویلنٹ ایشوز ہوتے ہیں ان کے ساتھ انکاؤنٹر نہیں ہوتا بہت زیادہ، جس کی وجہ سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پروبیبلی یہ چیزیں ایگزسٹ نہیں کر رہی، یا یہ ایسا ہوتا ہے کہ کبھی کبھار ہم جب کسی کانٹیکٹ سے ملتے ہیں جو اس قسم کے کانویلوٹیڈ خیالات رکھتا ہے، تو ہمیں ہمارا اپنا ہی نالج اتنا نہیں ہوتا کہ ہم یہ سینس کر سکیں کہ جو کچھ اس نے کہا یا جو یہ ایک ایسی بات میرے عقیدے کے خلاف کر گیا، یہ کوئی ایسی بات بھی تھی جس سے میرا عقیدہ خطرے میں پڑ سکتا ہے. تو اس وجہ سے جو ہے وہ ان تمام فتنوں کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں جن کو جاننا ہمارے لیے بہت کروشیل ہے، اسپیشلی ان دا اینڈ آف ٹائمز. تو اس میں ہم لاسٹ ٹائم یہ بات ہوئی تھی کہ جو جھوٹی نبوت کے جو دعوے دار ہیں یہ آج کی پیداوار نہیں ہیں، یہ تو بالکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے یہ کام شروع ہو گیا تھا. اور مسلمہ کذاب کی آپ کو میں نے اگزامپل تب دی تھی، اور ایک دو اور بھی تھے اس زمانے میں. تو پھر یہ تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق نے اپنے دور خلافت میں ان کے خلاف جہاد کیا اور ان کو کچل دیا، اور فار دا ٹائم بینگ جو ہے وہ فتنے آلموسٹ اٹ سیم لائک کہ وہ ختم ہو گئے. لیکن پھر یہ تھا کہ ٹائم ٹو ٹائم ہم نے یہ حدیث بھی دیکھی تھی کہ 30 جو ہے وہ کذاب آئیں گے، یعنی جھوٹے نبی آئیں گے انٹل دا اینڈ آف ٹائمز. تو ہم جو ہے وہ خاص طور پہ بات کر رہے ہیں اس فتنے کی، اس جھوٹے نبی کی جس نے دعوی نبوت کیا برٹش انٹیلیجنس کے ایما پر بر صغیر میں. جب بر صغیر جو پاک و ہند، اس وقت ابھی پاکستان اور انڈیا سیپریٹ نہیں ہوئے تھے، تو بر صغیر پاک و ہند کو جب برطانیہ نے اپنی کالونی بنایا تو انہیں وہاں مسلمانوں کا جو جذبہ جہاد تھا وہ سب سے زیادہ ان کے رول کو تھریٹن کر رہا تھا. اور ہم نے یہ بات کی کہ جو جنگ آزادی تھی اس میں جو ہے وہ یہ جذبہ جہاد جب انہوں نے آبزرو کیا تو انہیں یہ لگا کہ کوئی ایسا فتنہ انکلکیٹ کرنا چاہیے، کچھ ایسے پلاٹ اینڈ پلان کرنا چاہیے کہ یہ جو مسلمانوں کا جذبہ جہاد ہے اس کے اوپر ایک کاری ضرب لگے. اور یہ ان کوششوں میں بہت حد تک جو ہے وہ کامیاب رہے کہ ایون اگر ہم آج مرزا قادیانی کو نبی نہیں مانتے، الحمدللہ نہیں مانتے، لیکن جب جہاد کی بات آتی ہے تو ہمارا آج اگر دیکھا جائے ایک عام مسلمان کا جو کانسیپٹ ہے جہاد کا وہ کوئی کلیئر نہیں ہے. وہ بالکل اگر ایک بھی کویشچن کیا جائے نا فار ایگزامپل جہاد کے اوپر تو یا جہاد کی فرضیت کے اوپر یا قرآن کی کوئی اور اس کو یعنی آپ کے میرے ایمان کو یا آپ کے میرے عقیدے کو ٹیسٹ کرنے کے لیے کوئی سورہ توبہ کی آیات لے کر آ جائے اور وہ کہے کہ جی آپ کا قرآن میں تو لکھا ہے بس جہاں کافر ملے اسے مار دیا جائے، تو ہم ہل جاتے ہیں.
تو یہ جو چیزیں ہیں یہ اب ہماری کمنگ جنریشن کو بہت تھریٹن کریں گی، کیونکہ ہم نے تو ایک کوزے میں بند ہو کے زندگی گزار لی، ہمارا ایکسپوجر اتنا نہیں تھا. اب جو ہماری جنریشن ہے اور پھر آگے جنریشنز ٹو کم جو ہیں ان کا ایکسپوجر بہت زیادہ ہونے والا ہے. اس لیے جب تک اب ہم جسے آپ کہتے ہیں اینٹی ڈوٹ تیار نہیں رکھیں گے، یعنی زہر کا تریاق ہم تیار نہیں رکھیں گے ان دا فارم آف کریکٹ authentic اینڈ اپروپریٹ نالج کمنگ ڈائریکٹلی فرام قرآن اینڈ سننا، تو وہ ہم جو ہے اپنی نسلوں کو، ہمیں یہ جو عقیدوں کے اوپر جلغار ہو رہی ہے فتنوں کی، ان سے بچانا بہت مشکل ہو جائے گا. بات ہو رہی تھی سسٹر فاطمہ کی کہ جب ان کے شوہر نے الحمدللہ پہلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے شوہر کو اس طرف ہدایت دی، اور پھر 2 سال وہ جو بھی کام کرتے رہے، انہوں نے پھر سسٹر فاطمہ کے ساتھ بھی ان کو بھی یعنی تبلیغ شروع کی نا. اور جب انہوں نے پھر اپنا وقت لیا، اور وہ کہتی ہیں کہ 1 مہینے کا وقت انہیں لگا، تو اس میں یہی بات ہے کہ جب مختلف عقائد انہوں نے پڑھنے شروع کیے زیادہ ڈیٹیل میں، تو شروع میں تو تعویل دیتی رہیں کہ اچھا اگر یہ کہا ہے مرزا نے تو اچھا چلو اس کی یہ تعویل ہوگی، اس کی یہ تعویل ہوگی. لیکن بات اس پر ختم ہوئی تھی کہ اہل بیت کی گستاخی کے بارے میں جب انہوں نے پڑھا، تو دین شی واز لائک کہ نہیں، ناؤ دس از دا اینڈ. ٹھیک ہے، ناؤ دس از ویئر آئی کین ناٹ انٹرپریٹ اٹ اینی مور. اب اس کی مزید کوئی تعویل نہیں دی جا سکتی. اور یہ اتنے اس طرح کے الفاظ ہیں، میں نے آپ کو بتایا تھا یہ ریفرنسز جو انہوں نے ہی مجھے پرووائڈ کیے ہیں. تو یہ ریفرنسز میں جو ہے میں ان کو اردو میں پڑھ بھی نہیں سکتی. دے آر سو انسلٹنگ. یعنی ہماری اتنی جو آپ کہہ لیں کہ قابل احترام ہستیاں ہیں، جو ہمارے لیے رول ماڈلز ہیں، جو ہمارے دین کی بنیاد جنہوں نے رکھی ہے، جنہوں نے دین شیپ اپ کیا ہے، اور جنہوں نے عقائد کی درستگی کے لیے اپنی جانیں قربان کی ہیں. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام جو ہیں، انہوں نے کیوں کربلا میں اپنی جان قربان کی ہے؟ کیونکہ عقیدہ خراب ہو رہا تھا، عقیدہ خلافت خراب ہو رہا تھا، خلافت کا کانسیپٹ خراب ہو گیا تھا، پلیوٹ ہو گیا تھا. تو یہ اتنی بڑی باتیں ہیں جن کی اہمیت کا آج ہمیں اندازہ تک نہیں ہے. تو یہ یہاں پر حضرت فاطمہ کی شان میں کچھ گستاخی ہے. میں انگلش میں آپ کے لیے تھوڑا سا اس کو دیکھ دیتی ہوں. That Hazrat Fatima رضی اللہ عنہا in a visionary state placed my head on her thigh and showed me that I'm from him. نعوذ باللہ استغفر اللہ اعوذ باللہ من ذالک. اور یہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بارے میں there is a great difference between me and your Hussein because I am getting help from God every moment, but Hussein just recall the plains of Karbala. Till now you are crying, so just ponder. یعنی یہ probably کہیں شیعوں کو بھی مخاطب کر کے یہ بات کی جا رہی ہے کہ تم تو آج تک اپنے ان حسین، ہمارے لیے تو خیر وہ حسین علیہ السلام جو ہیں، تو ان کو کربلا میں ان کے ساتھ جو کچھ ہوا تم اس کو روتے ہو آج تک. اور حالانکہ تمہارے اور میرے حسین میں بہت فرق ہے کہ مجھے تو ہر وقت جو ہے وہ خدا کی تائید مل رہی ہے. سو دیٹ واز دا ٹرننگ پوائنٹ. اور ابھی ہم سسٹر فاطمہ ہیز گاٹ سو مچ ٹو شیئر ود اس. لیکن اس سے پہلے میں یہ چاہوں گی فاطمہ کہ آپ نا ہمیں کچھ کویسچنز ریسیو ہوئے تھے، تو ان کویسچنز کے آنسر سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں. ٹھہرے میں آپ کے لیے ذرا لیٹ می شیئر بیک دا پریزنٹیشن. اچھا یہ سب دیکھ پا رہی ہیں؟ مجھے کوئی بھی ایک آپ میں سے انمیوٹ ہو کے بتا دے. پریزنٹیشن نظر آ رہی ہے اب اسکرین پہ؟ اچھا فاطمہ، یہ آپ سے ایک یہ سوال آیا تھا کہ کیا قادیانیوں کے نماز اور پردے میں کوئی فرق ہے؟ ہاں جی، لائک نماز میں اگر دیکھا جائے کہ لائک جو عربک ہم پڑھتے ہیں نماز میں، اس میں تو کوئی ڈفرینس نہیں ہے. لیکن جس طرح میں اب جب نماز اب جو پڑھتی ہوں، میں کوئی نیت نہیں پڑھتی. لائک پہلے ہمارا وہ ہے نا قرآن پاک کی آیت ہے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض. یہ والی جو آیت ہے نا، اس کو قادیانی ہمیشہ ایز نیت، یعنی کہ اللہ اکبر کہہ کے پھر اس نے پہلے یہ آیت پڑھنی ہے، اور اس کے بعد پھر ثنا اور پھر سورہ فاتحہ اور پھر آگے ساری ہے نماز. تو یہ ایک تھا. تو وہ پھر سب میں نے اب سیکھا ہے کہ یہ کوئی نیت نہیں ہے، کوئی اس کا کوئی حدیث نہیں ہے کہ آپ نے ضرور پڑھنی ہے اور پھر آپ نے اپنی نماز اسٹارٹ کرنی ہے. لیکن ایک چیز ہے کہ اچھا میں قادیانیوں آپ میں کو یہ تھوڑا سا فاطمہ، میں آپ کو انٹرپٹ کر رہی ہوں یہاں پر نا. آپ کی آواز کلیئر نہیں ہے، تھوڑا سا اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں؟ یہ ذرا بہتر ہو جائے. جیسے لاسٹ ٹائم بڑی اچھی آپ کی آواز آ رہی تھی، ہمیں بہت صاف تھی. تھوڑی کم ہے، یا تو آپ والیوم اپنے اسپیکر کا دیکھے گا، یا پتہ نہیں شاید مجھے کم محسوس ہو رہی ہے. ہاں جی، اب صحیح ہے؟ جی اب آواز ذرا بہتر ہو گئی ہے. جی جزاک اللہ خیر. اچھا
تو نماز کا یہ آپ کہہ رہی ہیں کہ نیت میں قرآن کی جو آیت آپ نے بتائی ہے یہ پڑھا کرتے ہیں، اور باقی کی نماز ویسے ہی ہے جیسے ہم بھی پڑھتے ہیں۔ ہاں جی، لیکن ایک چیز ہے کہ جیسے مسلمان تو نا کچھ بھی ہو جائے تو پانچوں نمازیں جا کے انہوں نے اس ٹائم پہ ہی پڑھنی ہیں، بے شک عورتیں تو گھروں میں اور آدمیوں نے جا کے مسجد میں پڑھنی ہے، لیکن قادیانیت میں ایسا نہیں ہے۔ اچھا، قادیانیت میں بہت ایزیلی بےشک مطلب آندھی آئی ہے نا، تھوڑی-سی بارش ہوئی ہے تو فوراً سے نماز جمع، یعنی کہ قادیانیت میں نا جی، شیعوں کی طرح ظہر، عصر کو جمع ہی کرنا ہوتا ہے زیادہ تر، اور مغرب عشاء بھی جمع کر لیتے ہیں زیادہ تر۔ اور یہ میں نے میرے خیال میں ریفرنس بھی شیئر کیا ہے کہ اس نے کہا یہ نا جب مرزا قادیانی اپنے دور میں بھی جمع ہی کرتا تھا، اچھا، اور وہ اس نے کبھی امامت بھی نہیں کی۔ تو نا ظاہر ہے جو بھی لوگ قادیانیت کی طرف آ رہے تھے وہ تھے تو دار اسلام میں ہی تھے نا پہلے تو۔ تو جی، جی، کسی نے اس کو کہا، یعنی کسی ساتھی نے اس کو کہا کہ یہ لوگ مائنڈ نہ کریں کہ تم مطلب ہم لوگ ظہر عصر بھی اکٹھی کر لیتے ہیں، یعنی کہ پانچوں نمازوں کو ٹائم پہ نہیں پڑھتے۔ ہوں، تو ہوں، اس نے کہا کہ حدیث میں آیا ہے کہ جو مہدی آئے گا اور جو مسیح آئے گا نا وہ نمازوں کو جمع کرے گا، یعنی کہ وہ ہر چیز کو نا مطلب حدیثوں کے ساتھ جوڑ دیتا تھا۔ اب ہوں، وہ حدیث ہے ہی نہیں، مطلب ہوں، امام مہدی آئے گا اور وہ نمازوں کو جمع کرے گا، تو اس نے پھر ظاہر ہے وہ تھوڑا کچھ شرم ہوگی اس میں، اس نے کہا کہ ہو سکتا ہے وہ ایک دن، تو ہم تو 6 7 مہینے سے اکٹھی پڑھ رہے ہیں۔ ایک ہے کہ اس کو تھا ہی نہیں، اس کو خدا سے نہیں تھا، وہ دہریہ تھا، اس نے خدا تعالیٰ کو کہا ہوا ہے کہ یہ آگ ہے، اللہ تیندوے کی طرح ہے، اللہ آگ ہے، اللہ چوروں کی طرح آتا ہے، اللہ بیڑیاں، اس کی ایک بڑی وہ دعا ہے مشہور کہ اے میرے خدا بیڑیاں اٹھا کے، یعنی کہ اللہ معاف کرے، خدا کے کانسیپٹ کو بھی اس نے یعنی کہ وہ لاچار ہے، وہ مجبور ہے، وہ مطلب بڑا خطرناک ہے، وہ چیختی چنگھاڑتی آگ ہے، یعنی کہ اس طرح سے خدا تعالیٰ کہتا، مطلب اس کا ایک کانسیپٹ وہ بس وہ جو ظاہر ہے لوگوں کو پھنسا رہا تھا نا، تو اس لیے وہ تھوڑی بہت نماز اور یہ وہ، ادروائز اس کو بالکل بھی نہیں تھا، اور وہ کبھی پاک حالت میں نہیں ہوتا تھا، وضو کی حالت میں وہ کبھی ہوتا ہی نہیں تھا۔ تو ہوں، اس کی نماز کو اس نے کیوں پڑھنی تھی، یا اس کا کیوں لیکن وہ ظاہر ہے اب لوگوں کو ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت وہ ایک فیملی بزنس سٹارٹ کر رہا تھا نا مذہب کا، تو وہ پھر ہاں، اس کو ظاہر ہے تھوڑی بہت یہ چیزیں کرنی پڑتی تھیں نماز وغیرہ کا، لیکن ایک وہ ہے ہی نہیں تھا اس میں ایک روحانی، اور اس کی جماعت میں بھی ایون میں اپنا بھی بتاؤں نا تو میں بھی ہاں بہت ظاہر ہے اگر آپ بزی تھی یا اسٹڈی کر رہی ہوں، ٹائم نہیں ہے یا بچے کے ساتھ، تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، میں 2 نمازیں جمع 2 شام میں جمع، تو یعنی کہ یہ اس طرح سے ہاں ظاہر اندر روحانیت ہی نہیں ہے، آپ پڑھ رہے ہو نماز، اندر ایمان ہی نہیں ہے، تو یہ اس طرح سے ان کا ہے۔ صحیح، یعنی ویسے اگر ظاہری حیت ہے تو اس میں اتنا فرق نہیں تھا۔ خیر آپ ہاں جب یہ بات کر رہی ہیں تو اس کے اوپر تو مجھے اپنے اندر ایک ایسا مسلمان بھی الحمدللہ لیکن ایک شرم آ رہی ہے، کیونکہ دیکھا جائے تو نماز آج کو ایک اصل مسلمان نے بھی، ایک وہ مسلمان جس کے عقائد ٹھیک بھی ہیں، تو ہماری نمازیں ایسی ہیں کہ وہ اگر ہم ان کے اوپر تھوڑا غور کریں نا تو وہ ہم شرم سے ہمارے سر جھک ہی جائیں۔ تو لیکن کہنے کی یہ بات ہے، آپ نے بڑی اچھی ٹرم یوز کی کہ فیملی بزنس وہ اپنا مذہب کا شروع کرنے جا رہا تھا، تو آپ نے جس مذہب کو سیمولیٹ کرنا ہے تو آپ نے اس کی ظاہر سی بات ہے کچھ نہ کچھ چیزیں ظاہری طور پہ کر کے تو دکھانی ہے نا۔ یہاں سے میں ایک بات آؤٹ آف انٹرسٹ جو ہے وہ شیئر کرنا چاہوں گی کہ یہ اس طرح سے باقاعدہ جو برٹش انٹیلیجنس ہے یہ وہاں برطانیہ میں، اور یہ اسی وقت کی بات ہے جب برطانیہ نے پوری دنیا میں کالونیز اپنی بنائی ہوئی تھیں، جب یہ کہا جاتا تھا کہ یو کے میں انگلینڈ کی تو ایسی حکومت ہے کہ اس پہ کبھی سورج ہی غروب نہیں ہوتا، تو اس وقت یہ لوگ اپنے وہاں پر ٹرین کیا کرتے تھے اپنے گوروں کو، ٹھیک ہے، باقاعدہ گورے ہوتے تھے ان کو ٹرین کیا کرتے تھے، ان کو پورا عربک یہ لٹریچر پڑھایا کرتے تھے، لائک لٹریچر ریلیٹڈ ٹو دا قرآن اینڈ حدیث، اور انہیں وہاں سے ٹرین کر کے یہ برے صغیر میں مسجدوں کے امام کے طور پر وہاں پر بھیجا جاتا تھا، تاکہ لوگوں کو آپ اسی طرح ان فروئی اختلافات میں ڈالے رکھیں، رفع یدین اور ہاتھ باندھنے ہیں یا ہاتھ ایسے کرنے ہیں، ان کو صرف اسی میں ہی امت کو ڈیوائڈ کر کے اور پھنسا کے رکھ دو کہ ان کا دھیان ہی نہ جائے کہ ان سے یہ جو خلافت چھینی ہے نا، ابھی کچھ 100 سال ہی ہوئے کہ ان سے خلافت چھینی ہے، تو یہ ان کا دھیان ہی نہ جائے اس طرف، اور انہیں آپ اس طرح سے ان کے دین کو آپ خراب کریں، ان کے عقائد کو خراب کریں کہ یہ دوبارہ سے اٹھنے والے نہ رہیں، اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ اب ہم بالکل اسی جگہ پر آ گئے ہیں۔ اچھا چلیں، کمنگ بیک ٹو دا ٹاپک۔ سوری جی، آپ جو یہ بات کر رہی ہیں نا کہ یہ لوگ ریڈی کرتے تھے اور لوگوں کو اس کام کے لیے اور بھیجتے تھے میں ابھی بھی یہی ہو رہا ہے، میں اس لیے جو بات کر رہی پھر میرے مائنڈ سے نکل جائے، جو اب یہ ہے نا احمدیوں کے، ان کو کہتے ہیں مربی بولتے ہیں، جامعہ ان کا جامعہ احمدیہ،
یعنی ہوں، کہ جیسے علماء نکلتے ہیں نا تیار ہو کے، جیسے ہوں، وہ 7 سال کی ان کی کافرانہ ان کو جو بھی تیار کیا جاتا ہے اور وہ کیا کرتے ہیں کہ یہ ایکس ایک قادیانی ہے جو کہ یہی تھے، عالم ہی تھے ان کے، اور پھر اللہ نے ان کو ہدایت دی اور ان کی یوٹیوب پہ بھی پڑی ہوئی ہیں ویڈیوز، انہوں نے تو قرآن پاک ہاتھ میں لے کے حلف اٹھا کے یہ باتیں شیئر کی کیونکہ وہ ظاہر ہے وہ انہی میں سے تھے۔ تو انہوں ہوں، نے کہا کہ یہ ایک یعنی کہ اسپیسیفک گروپ تیار کرتے ہیں جو کہ مسلمانوں کی مسجدوں میں جاتا ہے ویسی لمبی داڑیاں رکھ لیتے ہیں، یہ نارملی تو لمبی داڑھی نہیں رکھتے، فیشن ہوں، سی ایک چھوٹی چھوٹی تھوڑے بال نکالے ہوتے ہیں، لمبی داڑھی رکھ کے عالم بن کے ان کی مسجدوں میں جاتے ہیں، پھر ظاہر ہے کچھ عرصہ وہاں رہتے ہیں اور پھر یہ بچوں کو سیکشلی ابیوز کرتے ہیں، پھر ان کی ہوں، ویڈیوز بناتے ہیں اور پھر وہ انٹرنیٹ پہ ڈلتی ہیں، پھر کہتے ہیں لو، اور یہ واقعی بہت واویلا میں جاتے ہیں، دیکھو مسلمان علماء تو اتنے گندے ہیں، ان کے مدرسے اتنے گندے، بچے بھی جو ہے بالکل سیف نہیں ہے وہاں پہ، تو یہ مطلب اس طرح سے پھر یہ پوری دنیا میں انٹرنیشنلی مسلمان علماء کو جو ہے وہ بدنام کرتے ہیں۔ یعنی وہ ان کو سیمولیٹ کر کے وہی نا جیسے ہوں آپ نے اسلام کے نام پر جو ہے وہ القاعدہ یا IS آپ نے بنا لی ہے ہوں اور آپ وہ ہوں بم دھماکے کر رہے ہیں اور اتنا بروٹلی قتل کر رہے ہیں اپنے مخالفین کو اور بتا یہ رہے ہیں کہ ان کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم تو جی صحیح والا نظام خلافت قائم کرنا چاہ رہے ہیں اس ان لیے کی تھی، ISI سوری میں پھر بات کر رہی ہوں، ان کی جب یہ پاکستان بننے جا رہا تھا نا تو جی یہ جو سیکنڈ ان کا خلیفہ تھا جو کہ خلیفہ ثانی کے نام سے مشہور ہے جو کہ تھا بھی یہی، اس ہوں نے احمدیہ مسلم موومنٹ کے نیم سے ایک پارٹی بنانے کی کوشش کی، ٹھیک ہے، اچھا اور جی اس نے بنا بھی لی اور فرقان فورس کے نام سے اس نے ایک آرمی بھی تیار کی تھی، لیکن ظاہر سی بات ہے یہ لوگ خواب دیکھتے تھے، میں اب جتنی ریسرچ کر رہی ہوں نا میں جی لٹرلی یہ صرف پاور چاہ رہے تھے، صرف پاور، بالکل ایسا ہی ہے جی جی یعنی کہ ان کو ہے ہی نہیں ہے کوئی دین نہیں، ان کو صرف پاور چاہیے تھی اور ان کا دین سے نہیں، بس اسلام کے نام کے اوپر انہیں یعنی کہ دنیا، اور اس نے کہا ہے ان کے خلیفہ ثانی نے کہ مجھے ہوں اگر حکومت مل جائے تو لوگ ہٹلر کو تو یاد ہی نہ رکھیں، یعنی کہ اور یہ ایسے ہی ظالم ہے، یہ ہوں ایسے ہی ظالم ہے، تو یعنی کہ یہ صرف اوپر سے ہے کہ لف فار آل، اور ان کا بات کرنے کا ایک سٹائل ہوتا ہے یعنی کتنا سافٹ اسپوکن، جیسے ان سے زیادہ ویل مینرڈ اور ایٹیکیٹس تو ہے ہی نہیں، اور یہ اندر سے اتنے ہی خطرناک ہے، یہ تو میرا اپنا ہمارا پرسنل ایکسپیرینس ہے، اتنے ہی اندر شیطان ہے یہ۔ ہاں جی بالکل یہ بھی ایک بات بڑی ہوتی ہے کہ جی اچھا ان کا تو اخلاق ہی بہت اچھا ہے کہ ہم انہیں ہوں کیسے آگے سے ایک دم کہہ دیں کہ بھئی ہم تو آپ کے ہوں ساتھ تعلق نہیں رکھنا چاہتے کیونکہ آپ نے اتنی بڑی آپ نے وہ جسے کہتے ہیں ڈاکہ ڈالا ہے ہوں نبوت کے حق پہ تو ہم کیسے لیکن یہ کہ ایک عام مسلمان تو ان کے اخلاق کی مروت میں ہی جو ہے نا وہ بس ہوں مارا جاتا ہے وہ ایکچولی ہوں بات ہوئی ہے نا ہمارے عقائد ہمارا ایمان ہمارا نالج ہر چیز ویک ہے بلکہ میں تو کہتی ہوں ہوں صفر ہے اچھا آگے ہوں چلتے ہیں تو ایک یہ آیا تھا کہ کیسے ہم پہچان سکتے ہیں کہ کیا کوئی ان کا خاص لباس ہے ہمارے ساتھ پردے میں ان کا کیا فرق ہے میں نے یہاں پکچرز لگائی ہیں آپ نے جو مجھے بھیجی تھیں تھوڑا آپ ایکسپلین کر دیں ویسے یہ پکچرز بھی نظر آ رہی ہیں سب کو اچھا ایک تو یہ جو ہے نا ان کا بالکل عبایا اب ختم ہوتا جا رہا ہے، پہلے ہاں جیسے آج 20-30 سال پہلے یہ لوگ گاؤن سا پہنتی تھیں اور ان ہوں کا نا گاؤن کی ایک پہچان ہے جو کہ ابھی شکر مسلمانوں میں وہ نہیں آئی، اگر گاؤن جو پہنتی ہماری بہنیں مسلمان بہنیں، ہمارا تو وہ ہوتا ہے نا کہ بالکل باندھ چاروں طرف سے، یعنی کہ جی نہ جی آگے کوئی چاک ہے نہ پیچھے نہ سائڈس پہ، لیکن ان کے کیا ہوتا ہے کہ زیادہ تر بلکہ 100% آگے چاک ہوتے ہیں، بٹن ہوں لگے ہوتے ہیں، سائڈوں پہ چاک ہوتے ہیں، شرٹ یعنی کہ جیسے میری شرٹ ہوتی ہے نا جی جی ایک لمبی شرٹ ہوتی ہے اوپر، ہوں بالکل ویسے ہی چاک ہوتے ہیں اور اب جیسے آپ نے دیکھے نا ہمارے ادھر ہم کوٹ پہنتے ہیں سردی میں، جیسے ہماری ہوں تو انہوں نے کیا کیا ہے روا میں اب ایک فیشن انٹروڈیوس کر دیا نیا، اور وہ تو بہت ایزیلی پہچان ہے کہ اب گرمیوں میں بھی کاٹن کے بھی کوٹ، لان کے کوٹ، اور اوپر یعنی کہ شرٹ کے اوپر ایک وہ شرٹ ڈال دی اور وہ صاف ان کی پہچان، اور ایک جو یہ ٹیوب سامنے شو ہو رہی ہے نا یہ ایک سمبل ہے ان کا ٹیوب یعنی یہ کہ سر پہ جو سر جس سے کور کر رہی ہیں ہاں جی اچھا یہ اور یہ والی یعنی کہ ہمارا تو یہ ہے نا کہ ایک وہ اسپیسیفک ہوتے ہیں شفون کے وہ سکارف سے ہوتے ہیں پھر ہم اس کے عبایا کر لیتے ہیں نا، ان کا ہوں پتہ چل جاتا ہے، ان کا تھوڑا ڈفرنٹ پتہ چل جاتا ہے، اور ناک زیادہ تر تو انہوں نے فیس نہیں چھپائے ہوتے، لیکن اگر زیادہ سے زیادہ بھی چھپاتے ہیں تو یہ لپس جیسے سامنے نہیں آ رہے، اوپر جی سے جی تھوڑا سا ماتھا اور لپس اور ناک باہر ہی ہوتی ہے، اور جو صحیح ادھر ظاہر ہے میرا ادھر کا بھی ایکسپیرینس ہے تو ادھر تو بالکل انہوں نے مطلب اتار دیا سارا کچھ، عورتوں نے ان کے ایون سر بھی نہیں ڈھکے ہوتے، ایون آپ باہر نہیں آپ پہچان سکتے کہ یہ قادیانی جا رہی ہے، انہوں نے بالکل پینٹ شرٹ میں، بلکہ میں زیادہ کیسی دیکھتی رہی ہوں بس دوپٹے بھی نہیں بات ہوتے، لیکن روا میں آپ کے یہ ہے کہ ابھی چلو
पहन रहे हैं वो थोड़ा बहुत अबाया या जो भी, लेकिन इधर तो नहीं, इधर नहीं, आप इधर मुश्किल है। और फिर भी इनकी यही पहचान है इधर कि सही। देखिए अपनी इंटरनेशनल टीवी पे बैठी हुई हैं जो इनका है ना, जी, जी। और उसमें भी देखें ये बिल्कुल कवर्ड नहीं है, यानी और ये दावा ये है कि ये सही इस्लाम की औरतें हैं, यानी कि इस्लामी नहीं, यानी कि एक इस्लामिक औरत ऐसी होनी चाहिए, हुँ। ऐसा उसका पर्दा होना चाहिए। आपने बात की पैंट शर्ट में ही घूमती हैं, तो आप यकीन करें मुझे फिर अगेन मुझे शर्म आ गई कि जब आप कहती हैं हम मुसलमान ही तो एक्चुअली करप्ट हो चुके हैं। मैं तो बस जितना अल्लाह सबको बेपर्दा हिदायत दे। हाँ, अपनी मुसलमान बहनों को जितना बेपर्दा देखती हूँ, अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको हिदायत दें। हम पता है सबको मैं तौफीक दे। सुकून देती थी, मैं जब मैंने कभी जब मैं कादियानी थी ना, तो मुझे आप जो थी इनका तो मुझे टेंशन ही नहीं होती थी देख के कभी कि ये किस हालत में फिरी हैं, तो मुझे अपनी इनका होता था, मैं कहती थी यार ये किस तरह हम लोगों को हिदायत की तरफ लेके आएँगे, अगर हम जैसे आपने अभी बात कर रही, ऐसे हुँ, मैं इनके बारे में कहती थी और कह भी देती होती यार अगर हमारा ही खराब हो जाएगा तो हम दूसरों को कैसे वो हिदायत की तरह हम कैसे वो औरतें बनेंगी जो सही इस्लाम पे चलती थी। तो बिल्कुल। यस, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि ये लोग गलती थे और अल्लाह ने उधर से निकाल दिया। बिल्कुल, वो तो अल्लाह ने आपको हिदायत दी, लेकिन हुँ, हम लोगों के लिए इसके अंदर जो रिफ्लेक्ट करने का पॉइंट है, वो ये है कि क्या हमारा तर्ज़ अमल वो इस्लाम वाला है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छोड़ कर गए थे नमूना? क्या वो हमारा तर्ज़ अमल उस इस्लाम का है जो कुरान पेश करता है नमूना? हमारा अपना नहीं है, तो वाक़ई एक बात है कि एक कादियानी आपकी जगह पर रख के सोचें, तो उसको क्या एक मुसलमान इंस्पायर करेगा? या इवन कोई भी नॉन मुस्लिम हम ले लें, अपने इर्द-गिर्द हुँ, कम्युनिटी में, हम कैसे उसको इंस्पायर कर सकते हैं कि वो दीन की तरफ आए? वो तो अल्लाह ही किसी को जैसे आपको हिदायत मिल गई अल्हम्दुलिल्लाह या किसी और नॉन मुस्लिम ने कुरान को पढ़ लिया किसी और सोर्स से। आज जो भी नॉन मुस्लिम हो रहे हैं मुसलमान की तरफ आ रहे हैं, अगर हम इफ आई एम नॉट रॉन्ग मैं एक रफ परसेंटेज की बात करूँ, मोर देन 80% या वो कुरान से एनकाउंटर होता है तो वो आते हैं दीन की तरफ या अल्लाह हुँ, उनको हिदायत दे देते हैं, हमारा अमल देखकर नहीं आते। जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो एक ऐसी जमात छोड़कर गए थे ना सहाबा की कि वो कहीं जाते थे तो इस्लाम की बात तो बाद में होती थी, उनका तर्ज-ए-अमल देख कर ही वहाँ का इंसान पहचान लेता था कि ये कोई और लोग हैं। उनके तर्ज-ए-अमल से, उनके तर्ज-ए-ज़िंदगी से वो तब्लीग कर रहे होते थे। और एक हम हैं कि मतलब वी आर डाइंग टू फिट इन दिस वेस्टर्नर एनवायरनमेंट। हम कहते हैं कि किसी तरह बस हम ऐसे हो जाएँ कि हमें इनके हाथों नोबेल प्राइज़ मिल जाए, कि आप तो बहुत ज़बरदस्त फिट इन हो गए। इतने इतने अच्छे फिट इन तो हमारे अपने भी जो है ना वो इलाके के लोग नहीं हुए जितने आप अच्छे हमारे गुलाम बने हुए हैं। आगे चलते हैं कुछ फ़िरकों के बारे में लास्ट टाइम कहा था फ़ातिमा आपकी परमिशन हो तो ये मैं जल्दी से कुछ मिनट में इसको कवर कर दूँ, हाँ जी, फिर हम हाँ आगे जी। चलते हैं, ठीक है? ये फ़िरकों का पूछा था एक बहन ने तो इसलिए फिर मैंने डाल दिया। इनके बेसिकली जो ज़्यादा सबसे बड़ा फ़िरका है, उसे कहा जाता है कादियानियत या मरज़ाइयत या अहमदियत। ये एक ही जो इनका मेन ग्रुप है, जो कि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी को नबी मानता है, ख़त्म नबूवत पर यकीन नहीं रखता और इसका 5वाँ खलीफ़ा आजकल जो है वो मिर्ज़ा मसरूर है। एम आई राइट फ़ातिमा? आजकल जी, मिर्ज़ा जी। मसरूर है? अच्छा। हाँ जी। और हाँ जी, और इनका ये होता है कि इन्होंने बैरून मुल्क भी और रबवा में भी इन्होंने और इंडिया में भी मुख्तलिफ मराकिज़ कायम किए हुए हैं, जहाँ से ये ख़ास तौर पर बैरून मुल्क रहने वाले कादियानियों से भत्ते वसूल करते हैं। और वो भत्ता वो चंदे की ज़ाहिर-सी बात है वो तो भत्ता नहीं ना कहते, लेकिन वो एक इतना ज़बरदस्ती का चंदा होता है कि वो एक हाँ भत्ते जी। की शक्ल इख्तियार कर लेता है और उस पैसे को ये इस जमात के रहनुमाओं की ऐशो-इशरत के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्या ये सही है फ़ातिमा कि आप लोग भी चंदा देते रहे हैं? इज़ इट कंपल्सरी कि हर कोई हाँ जी, हाँ कंट्रीब्यूट जी। करता है? ये कंपल्सरी है और मैं जब से पैदा हुई हूँ और 30 इयर्स मेरे राउंड अबाउट आप लगा लें। जब से पैदा हुई हूँ यानी कि मेरे पेरेंट्स मेरा चंदा दे देते थे। फिर मुझे याद है मैं 10-11 साल की थी तो वो कहते हैं ना पॉकेट मनी मिलती थी। तो इतना अच्छा। इनकरेज किया जाता था और इस तरह से इनकरेज किया जाता था कि हम वो भी सेव कर के ना जैसे हम पॉकेट मनी सेव करते हैं तो उससे चंदा देते होते थे। फिर हुँ। ये मैंने पिछले यानी कि ये 2 साल पहले ही देना छोड़ा है। मैंने भी, मेरे हस्बैंड ने भी, अच्छा। मेरे बच्चे उनका हम दे रहे थे और ये राउंड अबाउट तकरीबन हमारे घर से पर ईयर जो था वो 5 टू 6,000 डॉलर एट लीस्ट जा रहा था चंदा। अच्छा, इतनी बड़ी अमाउंट जो है वो यानी कितना पैसा इनको जाता है? वसीयत थी हमारी, वसीयत होती कि आपने अपनी टोटल जायदाद यानी कि इसमें मेरा गोल्ड आ जाता है, मेरा हक महर, मेरा घर, मेरे हस्बैंड का बिज़नेस यानी कि एवरीथिंग जो भी है, उसका 1/10
वसीयत इसको कहते हैं, वो जाता था। फिर उसके अलावा इसमें चंदा वक़्फ़े जदीद, तहरीक जदीद, फिर और भी इस तरह के चंदा आम, फिर ये जो जलसा करते हैं यूके में उसका चंदा, फिर ये यानी कि मेरा भी, मेरे हस्बैंड का भी और बच्चों का भी, सबका सेपरेट-सेपरेट सेम चंदा। तो ये अच्छा इस तरह से, और ये देना है, आप अल्लाह माफ़ करे शराबी हो, आप ज़ानी हो, आप खबीस किस्म के इंसान हो ना, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आप चंदा नहीं दे रहे, तो ये आपको फ़ौरन निकाल देते हैं जमात से। अच्छा, यानी इतना ये तो हुँ, एक ऑपरेशन हो गया ना कि भाई ये तो हुँ, जबरदस्ती वही वक्त है भत्ता। फिर इसमें ये हुँ, कि तकरीबन कहा जाता है कि कोई 8-9 फिरके हैं। वही बात है कि फिर वही दिन ब दिन जो है वो खराबी तो आगे बढ़ती ही है। अब हुँ, हो सकता है बाद में और भी बन जाए, लेकिन जो मेन ग्रुप है ना यहाँ पर, वो मैं बहनों के लिए बता देती हूँ कि एक यही जो कादियानियत की हमने बात की, और दूसरा लाहौरी ग्रुप था। लाहौरी ग्रुप का और इनका इख्तलाफ कैसे पैदा हुआ था कि शुरू में तो ये सारे कादियानी ही थे, क्योंकि ये कादियान से शुरू हुई थी ये जो भी फितना था। उसके बाद जो इनका मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी के बाद जो इनका खलीफा है हकीम नूरुद्दीन, उस तक भी ये कंबाइन थे। हकीम नूरुद्दीन के बाद फिर ये हुआ है कि जब मौलवी मोहम्मद अली जो कि उस वक़्त जमात का सरबराह था, उस वो यानी कि बारी के हिसाब से उसे खिलाफत मिलनी थी। लेकिन मिर्ज़ा के ख़ानदान वालों ने और जमात के जो दूसरे और उनके जो जमात से उनके साथी थे, उन्होंने जो है वो मिर्ज़ा के नौउमर बेटे मिर्ज़ा महमूद को जमात का खलीफा बनाया था, जिसकी वजह से फिर मौलवी मोहम्मद अली जो कि उस वक़्त सरबराह था और जो उस वक़्त जिसको बनना था इसका खलीफा, वो नाराज़ हुआ और वो वहाँ से फिर छोड़ के लाहौर चला आया। तो इस तरह ये जो दूसरा गिरोह था, ये लाहौरी गिरोह, ये यहाँ से अपनी जो इनका मेन था कादियानियत का, वहाँ से ये सेपरेट हुआ और ये दूसरा फ़िरका बना, दूसरा ऑफशूट बना। और इनकी तरफ से फिर ये हुआ कि जो कादियानी थे, अब इन्होंने चूँकि उनसे एक कह लें कि वो इक़्तिदार की टसल में अलहदगी हासिल की थी, यानी इक़्तिदार की टसल में अलहदा हुए थे, तो उसकी वजह से फिर इन्होंने दोनों ग्रुप्स ने क्या किया कि एक दूसरे की किरदार कुशी शुरू की। और जिसमें ये जो लाहौरी ग्रुप था, फिर इनकी तरफ से बताया गया कि किस तरह ये जो मिर्ज़ा और मिर्ज़ा के ख़ानदान वाले हैं, उनकी जो भी सारी इनसाइड स्टोरीज़ थी और उनकी जो वो रंगीनियाँ और जो अय्याशियाँ थी, उनके ऊपर कोई बुक्स भी लिखी गईं। और बहरहाल यानी ये इस वक़्त जो है ये 2 मेन ग्रुप हैं। फिर इसी तरह फिर छोटे-मोटे और बनते गए हैं। जमात अहमदिया इस्लाह पसंद आपके सामने है। ये अब्दुल गफ़ार जंबा नामी एक शख्स है जर्मनी से, और इसने फिर बाद में खुद ही नबी होने का दावा कर दिया। ये यहाँ पर हमें सिस्टर फातिमा ने पिक्चर भी शेयर की। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये अहमदिया लाहौरी है। फिर ये यहाँ पर जो है सॉरी मैं इस्लाम आपकी पसंद। बात काट रही हूँ, ये जो जी, जंबा जी। है ना, अब्दुल जी, गफ्फार जी। जंबा, ये अभी भी ज़िंदा है। और ये अच्छा। जो था ना मिर्ज़ा कादियानी, उसने कहा था ना मेरा मुस्लिम मौद होगा, बेटा होगा, और ये बड़ी पेशगोई इसने की थी। हाँ, तो हाँ। अब्दुल गफ्फार जंबा कह रहा है कि एक्चुअली वो मैं हूँ, मसीह अच्छा। मौद। और ये जो ग्रीन अहमदिया नहीं नज़र आ रहा, जी, जी। ग्रीन, ये मिर्ज़ा ज़ानी का ही बेटा है, यानी कि जो 3rd और 4th खलीफा थे, ये उनका भाई है, मिर्ज़ा अच्छा। रफ़ी। अच्छा, 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 तो सही। ये आप देखें कि इनके आपस में, यानी कि इनके भी ये उधर से तो अलहदा हो गए, लेकिन इन भाइयों में आगे सब इनकी औलादों में, और इन दिनों भी इनकी खिलाफत की बहुत टसल चल रही है, बिल्कुल टूट चुका है ये खानदान, ग्रुप बंदी हो चुकी है एक दूसरे की। वो अब इन दिनों जो है वो जो चौथा खलीफा था उसकी बेटियां, उनकी वीडियोस ऑडियोज आ रही हैं बाहर, और वो अंदर का हुँ, सारा गंद निकाल रही हैं। तो ये अच्छा। यानी कि ये, हाँ जी, ये मिर्ज़ा रफ़ी का ज़रा अहम था, ये मैंने बता दिया कि देखो इसने अपने अंदर कादियानियत के अंदर ही एक इसने बना लिया अपना, लेकिन ये हुँ। अब ज़िंदा नहीं है, मर चुका है ये हाँ, भी। हाँ, ये अब ज़िंदा नहीं है। अब आजकल चौधरी गुलाम नामी शख्स जो है ना, वो इसकी सरबराही कर रहा है, ये जो आप सरसब्ज़ अहमदियत मिर्ज़ा रफ़ी का बता रही हैं ना। फिर ये हुँ, जमात अहमदिया अल मुस्लिमीन है, कोई ज़फ़रुल्लाह दूमन करके, ये दीमन मैंने लिख दिया, दूमन करके ये भी है। यानी ये कि मुख्तलिफ़ इलाकों में ना, फिर ये मुख्तलिफ़ उठाए हैं जो इनसे पहले जो कहते थे अब पहले कि हम मिर्ज़ा से बिलॉन्ग करते हैं, तो इनमें से इस तरह के उठाए हैं जिन्होंने खुद ही इंडिपेंडेंट नबी भी होने के दावे किए हैं, और या वो ये कि वो कहते हैं कि उनमें से कोई कि हम वही मसीह हैं या मिस्ले मऊद हैं, तो फिर वो उन्होंने बिल्कुल एक अलहदा ही कादियानियत से भी अपने आप को कर लिया है। तो जमात सहीउल इस्लाम है, इसकी क़यादत कोई मुनीर अहमद अज़ीम नामी कर रहा है। इन सब का एक ही इनमें कॉमन है कि ये सब हर में से इन सारे फ़िरकों में से हर फ़िरका खुद को सच्चा
بادشاہ کہتا ہے، دوسرے کو کافر کہتا ہے، اور خود ان کے جو بھی ان کے سربراہ ہیں وہ خود ہی کبھی کوئی نبی کا دعویٰ کر رہے ہیں، اور کبھی کوئی مسیحیت کا دعویٰ کر رہے ہیں، یا کبھی کوئی کہتا ہے کہ سچی خلافت تو صرف ہمیں ہی ملی ہے. اور اس طرح یہ جو صرف ایک فرقہ جو اس وقت ہے انوار الاسلام، یہ ہے جو برے صغیر سے باہر ہے، افریقہ کا جو شہر ہے نائجیریا، یہ وہاں پر حاجی عبد الکریم نامی ایک سیاہ فام شخص ہے. یہ بھی پہلے مرزا سے ہی لنک تھا، اور پھر بعد میں جو ہے وہ اس نے اپنے ایک نئے فرقے کی بنیاد ڈالی. تو اس طرح یہ مختلف فرقے ہیں بہرحال، لیکن بات وہ یہ آ جاتی ہے کہ ان سب کے جو عقائد ہیں وہ اسی طرح کانوولیٹڈ ہیں. بات یہ آ جاتی ہے کہ قادیانی اب کافر کیوں، کب، کیسے ان کو یہ قرار دیا گیا؟ پاکستان بننے سے پہلے سے یہ فتنہ شروع ہوا تھا، پھر پاکستان بنا. تو یہ ذرا تھوڑا سا جو ہے نا وہ فاطمہ ہمیں آپ ذرا پلیز ریلیٹ کریں سارا، کہ یہ تحریک ان ہاں کو جی، کافر ان کو قرار دیا گیا تھا. ہاں جی، کیونکہ ظاہر سی بات ہے یہ جو ہم زیادہ تو ان کو تبھی ہوئے ہیں نا 1974 میں، جب ان کو نیشنل لیول پہ پاکستان نے کہہ دیا کہ تم کافر ہو. لیکن یہ اس سے پہلے ہی جب پاکستان نہیں بنا تھا نا، تو جب جی. پاک و ہند جوائن تھا، تو ہوں، اس ٹائم پہ بھی جو علماء تھے ظاہر ہے انہیں سکون تو نہیں تھا. وہ فتوے لے کے آئے مکہ سے جا کے، جو بھی ان کو سب شیئر کیا، فتوے لے کے آئے ان کے خلاف، اور پھر عدالتوں میں گئے اور ان کو انہوں نے کہہ دیا کہ آپ ان کی مساجد میں نہ جائیں، بالکل شعر یوز نہیں کریں جو بھی اسلام کے ہوتے ہیں، جو کہ اب ان کو منع ہے پاکستان میں بھی. اس کے بعد پھر ان کو کافر بھی انہوں نے قرار دیا. تو پھر اس میں رول ادا کیا تھا ظفر اللہ خان نے، اور خیر اس نے پھر کرا کے ان کا دوبارہ سٹیٹس کیا بحال کہ نہیں، یہ کافر نہیں ہے. اب پاکستان بن جاتا ہے، اس کے بعد ظاہر ہے ملک میں ان کے خلاف ظاہر ہے علماء سب لوگ بے سکونی ہیں. اور پھر آتا ہے بھٹو کا دور. اب بھٹو جو تھا نا، اس نے ان کو بہت زیادہ، کیونکہ میں نے کہا نا یہ پاکستان بننے سے پہلے سے ہی طاقت چاہ رہے تھے. ان کا تھا بلوچستان کے اندر جائیں، کیونکہ وہاں پہ اتنی آبادی نہیں ہے، وہاں پہ احمدی سارے اکٹھے ہو جائیں اور وہاں کی اسمبلی سے سیٹیں لڑیں، مطلب وہاں پہ الیکشن ہو اور وہاں کی اسمبلی کے اندر گھسیں اور وہاں پہ ایک صوبہ بنا دیں، یعنی کہ طاقت مل جائے گی ہمیں. ان کا یہ ارادہ تھا ایکچولی، جو کہ اچھا. نہیں ہوا. اس کے بعد ظاہر ہے یہ بھٹو کے ساتھ ہو گئی تھی. اس میں جو مرزا طاہر تھا نا، چوتھا ان کا خلیفہ، تب وہ خلیفہ نہیں تھا، ابھی تھرڈ خلیفہ بھی زندہ تھا، لیکن وہ بہت شارپ تھا، تیز اٹھنا بیٹھنا. اس نے نا اس کو لگا دیا، ظاہر ہے چندے کی رقم ان کے پاس ہی. انہوں نے بھٹو کی کیمپین میں کروڑوں روپیہ لگایا اس زمانے میں. اچھا. اب بھٹو جو تھا وہ آپ کو پتا ہے وہ کوئی اتنا مذہبی تو نہیں تھا نا، مطلب ایک ہوں. لبرل سا بندہ تھا، اس کا مذہب سے اسے بھی ووٹ چاہیے تھے. ہوں. تو اس نے کیا کیا کہ ان کو 2-3 ٹکٹیں بھی دے دی، یعنی کہ ان کے بندے الیکٹ کروا لیے، اسمبلی میں آ گئے ان کے بندے. لیکن اچھا. ظاہر ہے وہ اس کا اس نے فائدہ لے لیا، لیکن علماء یا مسلمان جو تھے وہ ایک تحریک پکڑتے جا رہے تھے ان کے خلاف کہ یہ کیا ہے، یعنی کہ. اور پھر اس نے ان کو کہا کہ میرے بس میں اب نہیں رہا، اب یہ ہے کہ تم لوگوں کو میں ایسے کرتا ہوں کہ تم لوگ آؤ اسمبلی میں، کیونکہ تم لوگوں کا دعویٰ تو یہی ہے نا تم لوگ سچے ہو، تو تم ہوں. لوگ اسمبلی میں آؤ اور اپنے آ کے دلائل دو. اور وہ اتنا ان کے ساتھ سنسیئر تھا بھٹو کہ اس نے کہا کہ 30% بھی اگر تمہیں ووٹ پڑ گیا اسمبلی کا، 50-70 بھی نہیں، 30% بھی، تو تم لوگوں کو آزادی ہوگی. ٹھیک ہے، اچھا. ہم مسلمانوں کو چپ کروا سکتے ہیں، تم مسلمان. اور اس کے بعد اس نے کہا یا تو تم لوگ یہ کرو کہ تم لوگوں کو کوئی ووٹ ہی نہ ڈالے، یعنی کہ نہ تمہارے حق میں ڈالے. اس نے اتنا لینئر تھا، اس نے کہا کہ تمہارے اس طرح کا ہوتا ہے نا کہ نہ بندہ حق میں بات کر رہا ہے نہ خلاف، یعنی کہ تم لوگوں کو ووٹ ہی نہ پڑے، نہ تم لوگوں کے حق میں نہ خلاف، تو پھر بھی تم لوگ آزاد ہو، تم لوگ یعنی کہ تم لوگ مسلمانوں کو ہم چپ کروا سکتے ہیں. یعنی کہ یا اس تو نے آپ نیوٹرل، آپ کے ہاں خلاف چاہے نیوٹرل بھی رہے رائے، اور ہاں چاہے جو ہے وہ آپ کے حق میں 30% بھی آ جائے، دونوں صورتوں میں ہاں ہم ہاں آپ کو بالکل نان مسلم نہیں قرار دینے پائیں گے، یہ یعنی. نہیں دیں گے، اور اچھا. ہم ان کو اپنی عوام کو چپ کروا سکتے ہیں کہ دیکھو یہ ہوں. ہیں، یعنی کہ دیکھیں، یعنی کہ کھلا میدان ان کے حق میں کر کے اس نے ان کو کہہ دیا کہ آ جاؤ اسمبلی میں. اب ان کے 2 قادیانی اس ٹائم پہ پارلیمنٹ میں تھے، رکن تھے، ٹھیک ہے، اور 400 سم تھنگ لوگ تھے اسمبلی میں. اب ان کے جو اٹارنی جنرل تھے اس ٹائم پہ مسٹر یاہیا تھے، اور کیا کہتے ہیں لائر تھے وہ. اچھا، اب انہوں نے سب سے پہلے اپنا شو کیا، جو بھی ان کی تھاٹس تھیں، محضر نامہ اسے کہتے ہیں شاید، کہ
अपना जो भी लुबाब रखा अपने कायद का भी और सारा कुछ और दे दिया। अच्छा उसके बाद फिर उसने जो है ना इसकी इनसे साथ जिरा शुरू की जो इनका थर्ड खलीफा था मिर्ज़ा नासिर। उसने पहला ज़ाहिर है क्वेश्चन ये किया कि कौन था तुम्हारा मिर्ज़ा कादियानी कौन था, कब पैदा हुआ, उसका ख़ानदानी पस-ए-मंज़र तो मैंने शेयर किया है तो आप ये देखेंगे कि उसने कहा अच्छा उसने सबसे पहले कहा कि तुम किसी क्वेश्चन का आंसर ना देना चाहो तो हम्म कोई इश्यू नहीं है, इट्स अप टू यू यानी कि तुम्हें फुल चॉइस है, तुम किसी बात का जवाब नहीं देना चाहते, तुम अभी कहते हो कि मैं आज नहीं दूँगा, मैं कल दूँगा, तो फिर भी हम्म ओके, अगर तुम किसी बात पे नहीं बोलना चाहते फिर भी ओके या जो भी है इट्स अप टू यू लेकिन हाँ, अगर तुम किसी बात का जवाब नहीं देते तो ऑब्वियसली उसका देखा जाएगा फैसला करने के दौरान, लेकिन तुम्हें कोई ये नहीं कहेगा कि तुम जवाब दो। अब इन्होंने अच्छा महज़रनामा और जो हम-जमात जो मैंने सारी ज़िंदगी सुनती रही हूँ कि जी इन्होंने तो बड़ा ज़ुल्म किया, ज़बरदस्ती इन्होंने हर चीज़ लिखवाई, कहलवाई और जी ये तो वो शाया ही नहीं कि मैं सारी ज़िंदगी ये सुनती बड़ी हुई कि इन्होंने तो वो जो भी कार्रवाई हुई शाया ही नहीं की, नहीं तो वो मिर्ज़ा ताहिर की मैं खुद वीडियोज़ देखती रही, खुतबों में कहता रहा कि वो तो पूरा पाकिस्तान कादियानी हो जाता अगर शाया हो जाती तो। और वो आज मैं देख रही हूँ, अब मैंने इसको सारी को देखा है, तो उसने पहला क्वेश्चन करता है कि बताओ मिर्ज़ा कादियानी कब पैदा हुआ, उसका ख़ानदान कौन था, कब फ़ौत हुआ कुछ? तो उसने क्या कहा है आगे से मैं ये ना आपको कल दूँगा रिटन फ़ॉर्म में, नहीं बता सका। अच्छा उसने कुछ नहीं अच्छा बताया, इवन ये भी नहीं बताया कि पैदा कब हुआ क्योंकि हर एवरीथिंग इज़ डिस्प्यूटेड कुछ भी नहीं, हाँ कुछ है हाँ ही नहीं बताने को। अब देखो जो हम्म तुम्हारा नबी है, तुम उसके तरीक़े पैदाइश नहीं बता पा रहे, तुम उसका ख़ानदानी पस-ए-मंज़र, तुम इवन उसकी डेथ कुछ नहीं बता पा रहे। अच्छा हम्म, ख़ैर उसने कहा चलो ठीक है क्योंकि उसने उसे ऑप्शन दी हुई थी ना कि तुम इसको नेक्स्ट टाइम भी कर सकते हो और सारा कुछ। अच्छा उसके बाद फिर वो कहता है यानी मैं थोड़ा बहुत आपको ये बता रही हूँ कि फिर देख आप इसको और ये कहते हैं हमें तो ये कहते हैं कि हमने उधर दलाइल से उनका कहते हैं ना बिल्कुल छक्के छुड़वा दिए थे और वो सारे परेशान हो गए थे और हमने तो हक बात और बड़ी ठोस बातें की थी। हाँ तो हाँ हाँ ये मैं इसलिए थोड़ा कह रही हूँ कि उसने कहा कि तुम क्या पैदा हुए? मिर्ज़ा नासिर को उसने पूछा अटॉर्नी जनरल ने। कहता है अच्छा मेरा मुझे लगता है जो मैंने सुना है अपनों से कि पता नहीं मतलब आप देखें एक तुम खलीफा वक़्त हो, तुम पार्लियामेंट में खड़े हो के तुम श अपनी पैदाइश पे श्योर नहीं हो। तो हम्म ये तुमने ठोस फिर मैंने अब खुद पढ़ी है ना किस उसमें अटॉर्नी जनरल को मैं आज दुआएँ दे रही थी, अब हो सकता है वो ज़िंदा ना हो, कि क्या कोई नहीं ना है वैसे नहीं माशाल्लाह है एक वो अच्छा अच्छा मुजाहिद थे। हम्म उन्होंने इतने मतलब इसको बड़े उन्होंने सुकून के साथ इसको भागने नहीं दिया, लेकिन इसने किसी बात का उन्हें कोई ना सर ना पाँव होता था। लेकिन जो बेसिक बातें हैं कि उसने फिर लेके आया कि आप लोग हमें क्या समझते हो? जो इस्लाम जो अब कादियान इसको नहीं फ़ॉलो करता, अब उसको तुम क्या समझते हो? इसने उधर ये कहा कि वो मुनकिर है, तो कहते इसका क्या मतलब है? यानी कि क्या मतलब तुम्हारे तो मिर्ज़ा कादियानी कहता है कि जो उसे नहीं मानता, इवन उसने उसका नाम भी नहीं सुना वो काफ़िर है। अब उधर फँसता था, कहता नहीं मुनकिर है, तो कहता है फिर इसका क्या सज़ा है? तो वो कहता है कि इसको अल्लाह ताला जो है वो क़यामत वाले दिन मुआख़ज़ा होगा। कहते इसका क्या मतलब यानी कि दुनिया में काफ़िर नहीं आप कह सकते किसी को। वो हम्म क्योंकि इनकार कर दिया और अल्लाह ताला क़यामत वाले दिन खुद ही पूछेंगे। तो उसने कहा फिर आप लोगों ने तो पूरी जो मिल्लत जो इस्लामिया है उसको तो काफ़िर करार दिया होगा। सिर्फ़ हम्म, काफ़िर ही नहीं आपको मैंने रेफ़रेंस दिए गालियाँ कितनी गलीज़ किस्म की गालियाँ दी हुई हैं। बिल्कुल बिल्कुल हरामज़ादे कहा हुआ है हम सबको ही, हमारी माँओं वो को गालियाँ वेरी दी हुई ऑब्सीन हाँ वेरी ऑब्सीन लैंग्वेज वो तो इंसान हैं। शेयर भी नहीं कर सकता मैंने तो आई डिड नॉट शेयर इट कोई किसी को हाँ, बहुत शौक हुआ इंडिविजुअली तो वो ले सकते हैं ये मैं यहाँ पर सब बहनों को जरा बता दूं कि मैंने जाहिर सी बात है वक्त की वजह से और वो फिर वरना बहुत लेंथी काम हो जाता है तो जितने भी रेफरेंसेस है वो मैंने उनमें से सिलेक्टेड डाले हैं जैसे ये जो कन्वर्सेशन आपके सामने इस वक्त जो उस वक्त की पाकिस्तान की कौमी असम्बली में उस वक्त का जो इनका खलीफा था मिर्जा नासिर अहमद और जो ये अटॉर्नी जनरल थे भुट्टो के जनाब याहिया बख्तियार इनके दरमियान जितनी भी कन्वर्सेशन है ना वो सारी है मेरे पास भी है और फातिमा के पास भी है तो जब चाहिए हो या हो सकता है कि हम ग्रुप पर इसको शेयर कर दें लेकिन ये इट्स वेरी लेंथी तो वो सारी नहीं डाली भी ना तो इसलिए फिर इस तरह वो देख कर रेफरेंसेस डालें किसी को फिर कोई क्वेरी हो तो वो उसके हिसाब से रेफरेंसेस दे कैन आस्क फॉर इट लेटर जी फातिमा तो आप हाँ जी, मैंने ना जैसे जो अहम चीज़ है कि इसी के ऊपर ही था ना कि तुम लोगों का क्या फिर है इसके ऊपर कि अगर तुम लोगों का नहीं इसको फ़ॉलो भी करता, तो फिर इसने कहा कि अच्छा फिर क्या होगा? फिर जहन्नुम में वो जाएगा। ज़ाहिर-सी बात है अगर जो नहीं कादियानी को मानता तो फिर जहन्नुम में जाएगा, तो फिर क्या होगा? अब इसने जो बात की मैं परेशान हो गई पढ़ के कि इसने कहा कि जहन्नुम तो बिल्कुल एक वो क्या बोलते हैं कि एक शाइबा है, हकीकत तो है ही नहीं है।
جہنم کی، کوئی بھی نہیں جہنم میں رہے گا، کافر بھی ہے تو کوئی نہیں، ایٹ دی اینڈ کچھ بھی نہیں ہے، جہنم ہے ہی نہیں ہے۔ تو اب یہ دیکھیں، یہ جو سارے ادھر بیٹھے ہوئے تھے اللہ رسول کو ماننے والے تھے، اتنی بڑی، جتنا مرضی کوئی لبرل ہو، جہنم اور جنت کا کانسیپٹ تو قرآن پاک میں ہے، ہر ایک کو پتہ ہے۔ تو اس میں لیکن یہ کرتے کراتے پھر ایٹ دی اینڈ جو تھا نا، یہ ایسا ہوا کہ وہ جو 2 قادیانی تھے نا، جی جو کس پارلیمنٹ میں تھے، اللہ کی کرنی ایسی ہوئی، 13 دن یہ کاروائی چلی، 13 دن، اور جس دن فیصلہ ہونا تھا ایک دن پہلے ان دونوں نے بھی شہادہ پڑھ لیا، انہوں نے قادیانیت چھوڑ دی۔ اور اچھا یہ ایسا پہلا شاید مجھے لگتا ہے پارلیمنٹ کے اندر کچھ ایسا ہوا ہے کہ اتنا مطلب سلوک اور سب کا اتنی یونٹی تھی پارلیمنٹ کی کہ سب کے سب ایک ارکان بھی ایسا نہیں تھا جنہوں نے ان کے حق میں دیا ہو ووٹ، سب، اور یہ کوئی ایسا بھی نہیں تھا کہ ایبسنٹ ہوا ہو، کوئی ایسا بھی نہیں تھا جس نے کوئی ووٹ نہ ڈالا ہو نہ حق میں، سب پھر کے سب نے ان کے خلاف ڈالا ووٹ کہ یہ لوگ تو دائرہ اسلام سے یعنی کہ ایک انسان، اور اب پڑھ کے فیل ہوتا ہے کسی بات کا کوئی، اور وہ جو سب سے بڑی جھوٹے ہونے کی دلیل تو جو 2 قادیانی تھے انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا، انہوں نے بھی اچھا، لعنت ان کے اوپر بھیج دی۔ یعنی وہ تو جو ان کی طرف سے ریپرزینٹیٹو تھے نہیں جو قادیانیوں کی آلریڈی طرف سے نہیں جو آلریڈی پارلیمنٹ میں تھے 2 آلریڈی، قادیان، اچھا، ہاں جی، ٹکٹ سے جیتے ہوئے تھے سیاست میں، رکن اسمبلی تھے، اچھا ہاں جی ہاں جی ہاں جی۔ تو یہ پھر اس کے بعد اب دیکھیں، یہ ہمارے بڑوں کو تو نہیں پتا کیا چل رہا ہے، وہ تو سارے ان کا تو نہیں پتا نہ، وہ سب کوئی انہوں نے، لیکن بھٹو نے پھر بھی اتنی ان کے ساتھ ہمدردی دکھائی کہ اس نے وہ شائع نہیں کی، جو بھی تھی نا کاروائی شائع نہیں، اور اس میں مسلمانوں میں اتنا غصہ تھا کہ شائع ہو جاتی تو ہو سکتا ہے ربا کو وہ کہتے ہیں صفحہ ہستی سے ختم کر دیتے، قتل عام ہوتا وہاں پہ، قتل عام نہیں، مطلب ان سب کو جو ابو بکر صدیق نے تھا کیا، مطلب رضی اللہ عنہ نے، کہ انہوں نے فوج بھیجی اور وہ سارا، یعنی کہ وہی کچھ ہوتا، اس نے پھر بھی ان کے ساتھ ہمدردی کی، پاکستان کی حکومت نے ہمدردی کی، جج صاحب نے، انہوں نے یہ پھر اب یعنی کہ میرے خیال میں 10-15 سال پہلے، 10 سال پہلے جو ہے نا، اب انہوں نے ویب سائٹ پہ اس کو اپلوڈ کیا۔ تو اچھا، یہ مرزا طاہر کہتا ہے نا، میں خود سنتی رہی ہوں وہ، اور ہم کہتے رہے ہیں، میں اس بات پہ دلائل دیتی رہی ہوں، اتنے تم لوگ سچے ہو تو اس کو جو ہے وہ کر دو اپلوڈ، لوگ خود ہی ہاں پڑھ لیں اور وہ سارے قادیانی ہو جائیں گے۔ تو مجھے اب آ رہا ہے کہ وہ دماغ جب بند ہوتا ہے پھر آپ ایسی باتیں کرتے ہو نا، وہ جو ادھر 400 تھے ان میں سے ایک نے نہیں قادیان قبول کی، الٹا 2 جو تھے انہوں نے کلمہ پڑھ لیا، تو انہوں نے سارا کلمہ، پاکستان کیسے احمدی ہو جانا تھا۔ تو کیونکہ ہاں جی، لیکن یہ سارا اسی طرح لفاظی اتنی زیادہ یوز کی ہوئی، اور ہمیں بھی وہ جذب اور ایک چیز ہے، ہر ہفتے وہ ہوتا ہے نا گیدرنگز ہوتی ہیں، عہد نامے، ان کا عہد نامہ جو میں نے شیئر کیا آپ سے، وہ عہد نامہ میں دیکھنے میں کسی دہشت گرد تنظیم کا وہ ہوتا ہے عہد نامہ، جس میں اچھا، آپ یہ کو ایک، پلیج آپ نے، ہاں یہ میں نے سب کے لیے لگا دی ہے اسکرین پہ سامنے. I affirm that I shall always be ready to devote my life, property, time and children for the cause of my faith and nation. I shall always adhere to the truth and shall always be prepared to make every sacrifice for the perpetuation of the Ahmadiyya Khilafat. انشاءاللہ، تو یعنی یہ کہ ایسے ہی ہے، احمدیہ خلافت، ایسے ہی یعنی ہے جی، لکھا ہوا کلمہ اوپر وہ ہے جو ہم پڑھتے ہیں، ہم مسلمانوں کا جو ہے، ہاں جی لیکن نیچے یہ کہا ہے کہ میری ساری جو لویل، یعنی میری وفاداریاں اور جو میری تن من دھن ہے وہ میں قربان کروں گا یا کروں گی احمدیہ خلافت کے لیے. یعنی یہ ہاں وہ جی خلافت نہیں ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سکھا کر گئے، ہمیں دکھا کر گئے، جو خلافت راشدہ تھی، جس کے لیے امام حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جان قربان کی، اپنے اہل بیت کی جو ہے وہ جان قربان کی، اپنے پورے خاندان کو اٹھا کے لے گئے. سو دس از ناٹ سم تھنگ لائٹ مائی سسٹرس. یہ ایسی چیزیں نہیں ہیں جن کو ہم یہ لیں کہ اچھا چلو ٹھیک ہے، تھوڑے سے لوگ ہیں ہاں قادیانی جی کا یہ عقیدہ ہمیں کیا لگے، نہیں، یہ دس از ریلیٹڈ ٹو دا کانسیپٹ آف خلافت. یہ اس لیے بہت ضروری باتیں ہیں. اور یہ خلافت اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ آنا، اینڈ آف ٹائمز، یہ بالکل آپ سمجھیں کہ زنجیر کی میں کڑیاں جڑی ہوئی ہیں. یہ ان میں سے کوئی ایک کڑی بھی ٹوٹے گی، کوئی ایک کانسیپٹ بھی خراب ہوگا، کہیں پہ بھی عقیدہ اوپر نیچے پھسلا تو گئے. تو یہ اس لیے بہت جو ہے وہ نازک معاملات ہیں. اچھا، تو یہ پلیج کو لے کے آپ کچھ کہہ رہی تھیں. ہاں جی، اچھا، یہ تو ایک سیکنڈ مجھے سوری، عائشہ، مجھے ہاں بس جی تھوڑا سا ٹائم دیجیے گا، یہ کیونکہ میں چاہ رہی ہوں کہ ہم یہ جو کاروائی اور یہ والا تھا نا، میں اس کو تھوڑا سا نا ریپ اپ کر دیتی ہوں اور پھر ہم اگلی تاکیبات کی طرف چلیں گے، جس میں آپ انشاءاللہ ہمیں تھوڑا سا، میں چاہتی ہوں کہ وہ ظفر اللہ خان اور یہ ان کا نا، کہ یہ کیسے یہ ٹریٹر تھے پاکستان کے یہ لوگ، تھوڑا اس کے اوپر بات کریں گے.
ہوا اس طرح سے تھا کہ سب سے پہلے جو ہے یہ چونکہ یہ چل تو رہا ہی تھا قادیانیوں کا، اور جب پاکستان بنا ہے تو فاطمہ نے بالکل ٹھیک سے کہا ہے کہ یہ ہم اس وقت کافی سارے جو ہے پارلیمنٹ کے اراکین قادیانی ہوا کرتے تھے، اور اب بھی ہیں، بعد میں بھی رہے ہیں، اور بڑے کلیدی عہدوں پر پاکستان میں بڑے بڑے ایسے ڈیسیجن لیے گئے ہیں جو قادیانی اس وقت کے ایکچولی جب وہ سربراہی میں تھے تو وہ ڈیسیجن لیے گئے۔ تو پاکستان بنا ہے 1952 کو، اس وقت کا جو ان کا خلیفہ تھا مرزا بشیر الدین محمود، اس نے کہا کہ 1952 جو ہے یہ قادیانیت کا سال ہے، جس کی وجہ سے جو ہے جتنی بھی جماعتیں تھیں ساری جو کہ ختم نبوت کی طرف کام کر رہی تھیں، وہ سب ظاہر سی بات ہے ان کے اندر بہت اشتعال، غم و غصہ بھر گیا، اور کراچی میں ایک بہت بڑا جلسہ ہوا، اور وہاں پہ جتنی بھی جماعتیں تھیں نا دینی پاکستان میں اس وقت، وہ ساری اکٹھی ہو گئیں، جیسے کہ فاطمہ نے کہا کہ اتنا اتحاد اور کسی مسئلے پر نہیں اس سے پہلے دیکھنے میں آیا نہ اس کے بعد، اینڈ شی از ٹرولی رائٹ اباؤٹ دیٹ۔ تو اس وقت جو ہے وہ ایک کل جماعتی مجلس عملے تحفظ ختم نبوت کا قیام ہوا، اور یہ جو تھی انہوں نے ایک 4 نکاتی ایجنڈا جو ہے نا وہ اس وقت کے جو صدر تھے خواجہ نظام الدین ان کے سامنے پیش کیا۔ یہ 4 نکاتی ایجنڈا آپ کے سامنے ہے کہ یہ لاہوری اور قادیانی دو ہی میں نے آپ کو بتایا اس وقت مین گروپ تھے۔ جو ربوہ والے تھے وہ تھے جو قادیان والے تھے، انڈیا میں وہ قادیان تھا، پاکستان میں وہ ربوہ میں آ کے سیٹل ہوئے ہیں، اور لاہوری وہ تھا جو ان سے بعد میں مولوی محمد علی آ کر علیحدہ ہوا ہے اور لاہور میں آ کر اس نے پھر اپنا گھر بنایا۔ تو ان کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا جائے۔ پھر یہ کہ ظفر اللہ خان جو اس وقت وزارت خارجہ کے عہدے پر تھے، ان کو اس عہدے سے ہٹایا جائے، اور انہوں نے بہت زیادہ سپورٹ کیا ہے قادیانی موومنٹ کو اور بڑی ان کی بیک دی ہے۔ قادیانیوں کو سول اور فوج کے کلیدی عہدوں سے ہٹایا جائے، اور ربوہ جو کہ ان کا گھر ہے قادیانیوں کا، یہاں کی جو باقی کی زمین ہے اس پر مہاجرین کو، یعنی جو مہاجرین لوٹے پوٹے آ رہے ہیں آ چکے ہیں، یا جو بھی وہ عمل ابھی چل رہا ہے مائگریشن کا، تو وہاں ان کو آباد کیا جائے۔ لیکن ہوا یہ کہ اتنا زیادہ خون خرابہ جو ہے وہ جب یہ حکومت نے اس کو کوئی امپورٹنس نہیں دی، جس کی وجہ سے ظاہر سی بات ہے لوگوں کے جذبات بہت مشتعل تھے، اور ان دونوں گروہوں میں بہت تصادم شروع ہو گیا، بہت خون خرابہ ہوا، اتنا زیادہ کہ پھر حکومت نے جو ہے وہ پنجاب میں مارشل لاء لگا دیا، فوج بلا لی گئی، پولیس بلا لی گئی، اور جو اس طرح سے کر کے یہ جو قادیانیت کے خلاف 1953 میں جب یہ جو تحریک اٹھی تھی نا اس کو دبا دیا گیا۔ تو یہ جو فرسٹ رائٹس ہوئے تھے، یہ جو پہلے فسادات تھے، ان کو تو اس طرح انہوں نے دبا دیا۔ پھر جب آپ نے جیسے کہا کہ، اور یہ جب پہلے فسادات ہوئے تو یہ وہی دور ہے جب یہ مولانا ابو العلا مودودی اور مولانا عبدالستار نیازی رحمہ اللہ علیہ، ان سب کو بھی جو ختم نبوت کے لیے کام کر رہے تھے، ان کو جیلوں میں ڈالا گیا، پھانسی کی قید سنائی گئی، بعد میں وہ عمر قید میں بدل دی گئی۔ یعنی اس وقت ہمارے جتنے بھی علماء تھے انہوں نے بہت پارٹیسپیٹ کیا۔ پھر یہ ہوا کہ دوبارہ 1974 میں کوئی ٹرین جا رہی تھی، ربوہ سے گزر رہی تھی اسٹوڈنٹس کی، تو اس کے اوپر جو ہے وہ حملہ ہوا، اور پھر یہ کہ جب وہ ٹرین والے واپس کچھ فاطمہ اس کی کچھ آپ کو ہاں جی، ہے یاد کہ پہلے کس نے حملہ کیا تھا؟ مجھے تھوڑا بھول رہا ہے، ہاں جی، 1974 ہاں میں جی۔ جب ہوا تھا۔ ہاں جی، ہاں جی، یہ جو مجھے اب یاد آ گیا، ہاں جی، یہ جو میں کہہ رہی ہوں، یہ جو اتنا کچھ ہو گیا، پھر اس نے کہا کہ اب تم لوگ آ جاؤ، اب میں کچھ نہیں کر سکتا، یعنی کیا، اور اپنے قائد کے بارے میں بتاؤ۔ یہ نشتر میڈیکل کالج تھا، اس کے ہاں اسٹوڈنٹس نا جا رہے تھے، جی، اور یہ ان قادیانیوں کیونکہ تھا نا سٹی، اور ہوں انہوں نے وہ روکی، حالانکہ اس نے نہیں رکنا تھا، انہوں نے خود رکوا دی اور ان کو ہوں چھیڑا، ان کو مارا، یہ وہ، خیر وہ لوگ چلے گئے اس ٹائم تو، پتہ نہیں سرگودا جا رہے تھے شاید، یا آگے اچھا، کہاں جا رہے تھے، اور پھر ظاہر ہے وہ اس دن یا ایک دو دن بعد، جب بھی کچھ دنوں کے بعد وہ واپس آئی، یعنی کہ ہوں واپس جانے کے لیے، تو تب انہوں نے سوچ سمجھ کے پھر رکوائی، حالانکہ ان کا کوئی روا میں کوئی رکنے کا کوئی تک ہی نہیں تھی، کیونکہ اچھا، ظاہر ان کا سٹی تھا، ان کا اپنا اسٹیشن تھا، ریلوے اسٹیشن تھا، اور انہوں نے خود سارا کنٹرول کر کے ان کو رکوایا، ان کو اتارا، اور یا ان کے چڑھ گئے، اور انہوں نے اتنا ان کو فزیکلی جو ہے وہ کیا کہ بےچارے، وہ کہتے کہ صحیح سب کوئی کر دیا زخمی بےچارے اسٹوڈنٹس کو۔ اچھا، پھر اچھا، اس کی وجہ سے جو ہے نا وہ اتنا فساد مچا، اور پھر بعد میں یہ وہ میں نے بتایا نا کہ اسٹارٹ کرتے ہیں، جیسے اسٹارٹ ہی ہے نا، تم لوگوں نے ایک چیز کریٹ کر دی ہے مسلمانوں اسلام میں، اور مسلمانوں کو غصہ آ جاتا ہے obviously، اور پھر اس کے بعد ہوں انوسنٹ بن کے بیٹھ جانا، تو پھر اس میں فساد اسٹارٹ ان کی طرف سے ہوا، اور پھر بعد میں انوسنٹ بن گئے کہ دیکھیں ہمارے تو یہ سارا کچھ ضائع کر رہے ہیں، ہمارے تو دیکھیں کلمے مٹا رہے ہیں، ہماری تو یہ تو وہ، تو اسٹارٹ انہیں کی طرف سے تھا۔
یعنی اشتعال پہلے خود دلا کے اگلے کو ہوں پرووک کر کے، تو ظاہر سی ہوں بات ہے میسز جو ہیں وہ دین کے نام پر، خاص طور پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر، وہ بہت جذباتی ہو جاتے ہیں، اور پھر جب وہ ہوں ریئیکشن آتا ہے تو وہ ریئیکٹ کرنے والا جو ہے وہی جو ہے اسی کو جو ہے وہ ایول بنا دیا جاتا ہے. تو یہ پھر ہوں تب فسادات 1974 میں اس طرح جب پھوٹے ہیں، تو اس وقت پھر یہ کہ بہت مشکل ہو گیا، اور پھر جو ہے وہ بھٹو نے یہ فیصلہ کیا کہ بات کو اسمبلی میں لایا جائے، اور اب اسمبلی میں اس چیز کو ڈیسائیڈ کیا جائے، رادر دین کہ کوئی آرڈیننس جاری کر دیا جائے کسی کے ایک کے بھی حق میں. کیونکہ جو سیاستدان ہوتے ہیں ان کو اپنا امیج بھی تو برقرار رکھنا ہے نا. اگر وہ کوئی آرڈیننس قادیانیت کے حق میں جاری کر دیتا تو وہ ظاہر سی بات ہے اس وقت کی عوام کے ووٹوں سے وہ محروم ہوتا. تو یہ ساری ایک ڈپلومیٹک گیم ہوتی ہے بہرحال. تو اس وقت پھر یہ ساری جو کاروائی چلی ہے، اور اس ساری کاروائی کے جو کہ اس وقت کا ان کا مرزا ناصر ہے وہ، اور جو بھٹو کے اٹارنی جنرل ہیں جنرل جہاں بختیار، اس کے جو ہے وہ اسکرین شاٹس ہیں ہمارے پاس. اگر کسی کو بہت زیادہ انٹرسٹ ہو تو وہ لے سکتا ہے. لیکن یہ کہ اس وقت وہی بات فاطمہ جو پہلے کہہ رہی ہیں کہ کوئی سر پیر نہیں تھا. جب ان سے پوچھتے تھے کہ جی وہ پھر اگر کوئی نہیں مانتا مرزا غلام احمد قادیانی کو تو کیا وہ کافر ہوگا، تو وہ کہتے تھے جی وہ سیاسی کافر ہو جائے گا، مذہبی کافر نہیں ہوگا. تو انہوں نے کہا اگر وہ سیاسی کافر ہے، اگر ہم آپ کے نزدیک سیاسی کافر ہیں تو پھر ہماری اور آپ کی مسجدیں تو ایک ہی ہونی چاہیے، آپ نماز تمہارے پیچھے پڑھ سکتے ہیں. تو مطلب اس طرح کر کے جو یحییٰ بختیار تھے انہوں نے کافی کریٹیکل کانسیپٹس کے اوپر ان سے کوشش کیے، لیکن کسی کا بھی کوئی جو ہے وہ تسلی بخش جواب نہیں ملا. اور اس میں یہ میں نے آپ کے سامنے اس لیے لگائے تھے کہ جو دو تین کانسیپٹ تھے، شرعی نبی اور غیر شرعی نبی، تو یہ مرزا ناصر احمد نے تب جواب دیا ہوا ہے کہ شرعی نبی وہ ہے جس پر اللہ تعالیٰ شریعت نازل فرمائے، اور غیر شرعی نبی وہ ہے جو پہلے شرعی نبی کی شریعت پر عمل کرائے. اعوذ باللہ من ذالک. تو اس طرح سے یہ لفظوں کے ساتھ پلے کرتے ہیں، تو اس طرح کانسیپٹ خراب کرتے ہیں پھر یہ میسز کا. اور پھر یہ کہ یہ امتی نبی، یہ بھی میں نے اس میں سے نکالا ہے کہ امتی نبی ہے یہ وہ ہوگا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر رہا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع تو ظاہر سی بات ہے ان کے سارے امتی ہی انہیں سب پر ہی فرض ہے. تو ان کا یہ کہنا عقیدہ ہے کہ جو یہ بانی سلسلہ احمدیہ ہے نا، یعنی کون ہے بانی، جو مرزا غلام ہے، وہ کامل متبع تھے، یعنی وہ کامل بالکل پرفیکٹلی جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ کیونکہ ان کی تباہ کر رہا تھا وہ شخص، تو اس وجہ سے جو ہے وہ اس کو نبی ماننا ہمارے عقیدے میں ہے. تو بات یہ رہی کہ یہ 13 دن سے لے کر یہ تقریباً فاطمہ کوئی 2 مہینے تک نہیں رہی تھی. آپ نے کہا شاید 17 days، مجھے لگتا ہے شاید کوئی نہیں 2 مہینے تک چلتی رہی ہے کاروائی. نہیں جو پارلیمنٹ میں چلی ہے نا یہ جرا ہاں جو ہاں. ہے وہ 13-14 دن 13 اچھا دن تھی شاید. ہاں جی. اچھا، صحیح صحیح. اور آپ یہ دیکھیں پھر ہوا یہ کہ وہ ابھی بھی اینڈ پر کوئی نتیجہ نکل نہیں رہا تھا، کہ وہ ہوا پھر یہ کہ اینڈ والے دن میں یہ جو سوال پوچھا گیا ہے اس وقت مرزا ناصر سے، اس کے جواب میں ان کے منہ سے کہیں نکل گیا کہ ہم آپ یعنی جو باقی کے لوگ ہیں نا مسلمان ہیں، ہم انہیں کافر مانتے ہیں. اور یہ بالکل ایگزیکٹلی وہی عقیدہ ہے جو قادیانیوں کو سکھایا جاتا ہے. اور یہ عقیدہ میں نے آپ کے سامنے یہاں اسکرین پر لگایا ہوا ہے کہ کل مسلمان جو حضرت مسیح موعود کی بیعت میں شامل نہیں ہوئے، خواہ انہوں نے حضرت مسیح موعود کا نام بھی نہیں سنا، یعنی مسیح موعود یہاں پر کون ہے؟ مرزا غلام احمد قادیانی اپنے آپ کو کہہ رہے، وہ کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہیں. تو یہ ان کے عقائد میں سے جو ہے وہ ایک بنیادی عقیدہ ہے جس کی مصداق سے باقی کے جو سارے مسلمان ہیں وہ کافر بن گئے. تو جب یہ بات ان کے منہ سے نکل گئی، اس بندے کے منہ سے، تو تب پھر جو ہے وہ ان کے لیے یہ ڈیسیجن آسان ہو گیا. اس وقت کے جو اسمبلی کے اسپیکر تھے، اور پھر یہ جو ہے یہ مومنٹ آیا کہ 1974 میں ان کو غیر مسلم اقلیت قرار دے دیا گیا. تو اس میں جو ہے وہ کوئی کچھ ظفر اللہ خان کے رول کے بارے میں آپ کچھ اور بتانا چاہیں؟ یہاں پر آپ نے جو میں سے شیئر کیا تھا میں نے ان کے لیے ڈالا ہے، یہ ظفر اللہ خان اس وقت میرے خیال ہے اسمبلی کی کوئی ہاں کاروائی. جی. جو اس میں تو چلو اس کا جو رول ہے، لیکن جو اس نے پاکستان جب بنایا اور اس میں جو اس نے اپنا کردار ہے نا ادا کیا اور جو غداری کی ہے، کیونکہ وہ ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت ان کو، یعنی کہ وہ آپ کو پتہ ہے وہ جب گول میز کانفرنس ہو رہی تھیں، اور جب یہ پاکستان بننا چاہ رہا، یعنی کہ دونوں وہ چاہ رہے تھے کہ ہندو چاہ رہے تھے کہ ہندوستان بن جائے، اور پاکستانی قائد اعظم چاہ رہے تھے کہ ہمارا بھی کنٹری مسلمانوں کے لیے سیپریٹ بن جائے. تو اس زمانے میں جو بھی مسلم لیگ کی جو ریپرزنٹیشنز ہوتی تھیں وہ کرتا تھا، یعنی کہ قادیانیت اس کو کہتی تھی کہ آگے چلو، اور وہ اس لیے آگے جا رہا تھا کیونکہ گورا ان کے ساتھ ملا ہوا تھا.
گورا کیسے ساتھ ملا ہوا تھا کیونکہ جو مرزا غلام احمد تھا نا اس کی جو شرائط بیعت تھی نا 10 تھی اس کی شرائط بیعت، یعنی کہ اگر کسی نے احمدی ہونا ہے قادیانی تو اس نے وہ 10 شرائط بیعت جو ہے ان کو کہنا ہے کہ ہاں میں ان کو مانتا ہوں۔ اس میں چوتھی شرط یہ تھی کہ گورے کی حکومت ہے اور میں اس کا وفادار رہوں گا، یعنی کہ اتنا گورے کو خوش کیا جا رہا تھا۔ اور اس نے وہ ولیم کوئی شہزادہ تھا پتہ نہیں ولیم، اس کے لیے وہ کتاب لکھی اور اس کو ہی بھیجا آگے۔ یعنی کہ میرے کہنے کا مطلب ہے کہ جب پاکستان بننے جا رہا ہے تو جو پاکستان کو بننے دینا ہی نہیں چاہتے وہ بندہ اس ساری چیز کو کر رہا ہے لیڈ۔ تو جب پھر ڈویژن کا جب ٹائم آیا نا تو اب انہوں نے کہا کہ جس جگہ جو زیادہ لوگ ہیں یعنی کہ جس مذہب کے، یعنی کہ اگر ہندو کی اکثریت جس طرف زیادہ ہے وہاں پہ ہندوستان بنے گا، اور جس مسلمان زیادہ ہیں وہ پاکستان بن جائے گا۔ تو جو پنجاب تھا یعنی گرداسپور اور قادیان بھی اس میں آتا تھا، تو یہاں پہ 49 اور پتہ نہیں 51 کا چل رہا تھا مارجن، یعنی کہ 1% کا مارجن چل رہا تھا اور وہ حصہ پاکستان میں آ جانا تھا۔ تو ظفر اللہ خان نے کیا کیا یہاں پہ غداری، اس نے کہا کہ اچھا تم لوگ تو ہمیں وہ، حالانکہ یہ خود جا کے عدالت سے لے آیا تھا کہ ہم لوگ یعنی کہ کافر نہیں ہیں، ہم مسلمان ہیں، لیکن جب ڈویژن کا ٹائم آتا ہے تو کہتے ہیں تم لوگ تو نہیں ہمیں سمجھ، ہم تو قادیانی ہیں، تو ہم اچھا لوگ لہٰذا ہمارا ووٹ یا ہماری جو پاپولیشن ہے وہ تم لوگ میں کاؤنٹ نہیں ہوگی۔ تو اس طرح سے وہ علاقہ پھر انڈیا کو گیا، لیکن اس کا جو بڑا مسئلہ تھا اس علاقے کو وہ اتنا ایشو نہیں تھا۔ آگے کشمیر کا مسئلہ شروع ہو گیا، اگر پنجاب سارا آ جاتا پاکستان میں تو کشمیر آٹومیٹک، اور یہ سارا گورا کروا رہا تھا، گورا چاہ رہا تھا کوئی ایسا علاقہ ڈسپیوٹ کر دیا جائے جو ان کے درمیان ایشو ہی بنا رہے، دو کنٹری بالکل سکون نہ رہے۔ بالکل پھر قائد اعظم نہیں چاہ رہے تھے اس طرح کی ڈویژن، تو اس نے قائد اعظم کو کیا کیا، کیونکہ اس ٹائم کا جنرل حسین ہے، پتہ نہیں یہ کیا اس کا نام ہے ذہن سے نکل، اس ٹائم کے جو آرمی چیف تھا جنرل سب قادیانی تھے۔ اس نے کہا کہ ہمارے پاس تو آرمی اتنی اچھی ہے، یہ کشمیر کا علاقہ فتح کرنا کون سا مشکل ہے، یہ تو ہم جنگ لڑیں گے اور فوراً لے لیں گے۔ اب ظاہر ہے اتنا کچھ ہو رہا تھا، ظاہر ہے قائد اعظم ٹھیک ہے چپ کر گئے، ہاں پھر اس نے فوراً اس کے بعد جنگ لڑی بھی، وہ علاقے کا نام بھی میرے ذہن سے نکل گیا، ٹافس ہے، وہ علاقہ تھوڑا سا فتح کیا، لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا بلکہ وہ ایشو بن گیا۔ اور دیکھیں کشمیر کا مسئلہ آج تک مسئلہ ہے، اور یہ تو میں خود ہم لوگ سنتے رہے ہیں کہ جو ہے نا یعنی کہ قادیان یہ ہمیں یہ سناتے رہے ہیں، اور ابھی بھی ان کا یہی ہے کہ قادیان جو ہے وہ کشمیر آزاد ہونا ہے، یعنی کہ قادیان جو ہے وہ دوبارہ یعنی کہ یہ ختم ہو جانا ہے پاکستان، اور قادیان اور اچھا یہ سب مل جانا ہے اور ہم سب نے ادھر جانا ہے واپس اچھا قادیان۔ تو یہی تھا، تو یہی کنسیپٹ ہے اور ابھی بھی ہے، اور یہ پاکستان کے حق میں بالکل نہیں تھے یہ پاکستان بنے، یہ بڑا غلط کہا جاتا ہے، یہ ہمیں تو یہ سٹوری سناتے رہے ہیں نا کہ قائد اعظم ناراض ہو کے چلے گئے تھے، یعنی کہ دل برداشتہ ہو کے واپس چلے گئے تھے انگلینڈ، ہاں ہاں اور جی پھر وہ مرزا جو تھا ثانی، میرے سوری زانی ہی نکلتا ہے کیونکہ وہ اسی نام سے مشہور ہے، خلیفہ ثانی جو تھا نا وہ اس نے جی بڑا خط لکھا کہ واپس آئیں، اور یہ وہ نو اس نے اپنی ایک پارٹی بنائی جو کہ بالکل اس کو سمجھ آ گئی کہ نہیں کچھ ہو سکتا، تو یہ اب نا ان کے اندر گھس گئے، جو قائد اعظم کی پارٹی ہے اس میں گھس کے کچھ کیا جا سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد 1940 کی جب قرارداد لکھی گئی تو جو یہ اس کا جو ہیڈ تھا نا وہ پھر سیف اللہ خان تھا، اور مسلمانوں کو بہت تکلیف ہوتی تھی، لیکن وہ بیچارے بالکل پاور میں نہیں تھے، ان کو کوئی ظاہر نہیں تھے نا، وہ کچھ نہیں کر سکتے تھے، لیکن جنہوں نے قرارداد لکھی وہ الحمدللہ سارے مسلمان تھے، انہوں نے جب قرارداد جو لکھی جو اس کی ساری شکیں تھیں وہ اس کو نہیں پسند آتی تھیں، اچھا اس نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ مسلمان کنٹری ہوگا نا، اس نے کہا ہاں سیکولر کنٹری کرو، تو اس پہ کیا کہتے ہیں اللہ کی طرف سے پتہ نہیں کیا ہوا کہ اس کو چائنا بھیج دیا، انہوں نے کچھ ہوا کہ اس کو چائنا بھیج دیا گورنمنٹ نے، مسلمانوں نے اتنا شکر ادا کیا، اور نہیں تو یہ سیکولر کنٹری بنا اس کو کرنا چاہا، ہیڈ جو تھا وہ اس کمیٹی، اور یہ بڑا کہتے ہیں قرارداد پاکستان جو ظفر اللہ خان نے لکھی اس نے بالکل نہیں لکھی، اللہ نے اس سے لکھوائی نہیں، اللہ نے اس کو چینج بھی نہیں کرنے دیا، اور وہ اس طرح سے پھر پاکستان بنا، لیکن کشمیر کا مسئلہ شروع ہو گیا، اس کے بعد جب قائد اعظم کی ڈیتھ ہوتی ہے تو یہ ان کا جنازہ نہیں پڑتا، یہ جب جنازہ نہیں پڑتا تو لوگ کہتے ہیں کہ بھی تم نے جنازہ کیوں نہیں پڑھا جی، پھر اس نے کہا کہ تم لوگ بے شک مجھے ایک کافر کنٹری کا
سلمان وزیر خارجہ سمجھ لو یا پھر ایک سلمان کنٹری کا کافی وزیر خارجہ، میں تو دیکھیں، اور یہ اتنا پرسنل لائف میں وہ ایک قسم کا شیطان تھا، شیطان قسم کی اور اس کی بھی پرسنل لائف نہیں کبھی بھی کرتے یہ لوگ، ہمیں آج تک نہیں پتا تھا، مجھے اب پتا چل رہا ہے اس کی کتنی بیویاں تھیں، کیا تھا وہ، اور میں تو ایک انتہائی شیطان قسم کا انسان تھا، اور یہ سارے پرسنل لائف پہ بات نہیں کرتے، صرف انہی باتوں میں الجھائے رکھتے ہیں، اور بس یہ سارا، اور بس اسی طرح وہی میں نے بتانا تھا کہ اب لیکن یہ ہے کہ اس کے بعد بھی جو ان کے آرمی چیف وغیرہ جنرل رہے ہیں اس میں نا عہدوں پہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو اب اگر پاکستان کا جیسے اب دیکھا، میں پی ٹی آئی کے حق میں ہی ہوں، لیکن آپ نے دیکھا تھا کہ جب یہ الیکٹ ہوا تھا عمران خان، اللہ اسے کامیاب کرے، اس نے آتف کا کہا تھا، وہ امریکن جو قادیانی تھا، کہ اس کو ہم لے آتے ہیں معیشت کے اوپر، پتہ نہیں اکانومسٹ ہے وہ امریکہ میں کافی، یعنی کہ کافی اچھا اکانومسٹ ہے، تو یعنی کہ کہیں نہ کہیں یہ جو بھی ہمارے سیاستدان ہوتے ہیں بیچارے سادہ لوگ، ان کی پارٹی میں کہیں نہ کہیں ان کے لنکس تو ہوتے ہیں نا، یہ اپنا ابھی بھی یہ اپنا وہ جو بھی چاہتے ہیں وہ جیسے اب یہ باجوہ ہے، اس کا یہی ہے، اس کا انلاز یا یہ خود قادیانی تھا یا اس کے انلاز قادیانی تھے، تو یہ کیا کر کے جا رہا ہے کنٹری کے ساتھ، تو یہ بلکہ اب بڑا مشہور ہو گئی ہے بات کہ تم لوگ کیا اس کو اسلامی جمہوریہ پاکستان قادیانی جمہوریہ بنانا چاہ رہے ہو، تو یہ اوپر کی جو ہے نا طاقتیں، یہ سارے اندر سے یہ قادیانیت کا رول ہے، جو پاکستان جو ہے وہ ابھی سٹیبل بھی نہیں ہو پا رہا، اور دوسرا جو آرمی تھے یا ان کے جو بڑے بڑے عہدیدار تھے ان کی اولادیں تو ہیں نا آگے، یعنی کہ یہ مراد تو لے رہے ہیں نا، ظاہر ہے جو سرکاری دفاع ہوتا ہے دنیا سے قادیانی بھی ہے، تو وہ ٹینشن اور پھر آگے سے ان کی اولادیں تو وہ انجوائے کر رہی ہیں نا صرف، ان کے لنکس ہیں، تو یہ ہاں یہ ہے، یہ بالکل جو ہے نا پاکستان کو اگر ہم سٹیبل دیکھنا چاہ رہے ہیں، یہ وہ تو ان کی انوالومنٹ بالکل ختم ہونی چاہیے، میں یہ نہیں کہہ رہی کسی کا استحصال کرے، عام قادیانی بیچارہ بہت انوسینٹ ہے، وہ ادھر بھی اس کو چندے لیتے ہیں، ابیوز کرتے ہیں، ٹارچر ہوتا ہے، اور ادھر بیچارے جو عام مسلمان ہوتا ہے اس کو بھی نہیں پتا کہ یہ قابل رحم ہے یہ عام قادیانی، لیکن جو اوپر والا طبقہ ہے قادیانیت کا وہ تو انجوائے کر رہا ہے، وہ تو وہی جس آپ کہتی ہیں حزب الشیطان کے تھنک ٹینکس ہیں وہ، اور یہ شیطانیت ہی ہے، یہ اسی کے کردار ہے۔ بالکل لانچ ہی انہوں نے کیا ہے، جہاں سے سارے فتنے نکلے ہیں، کہاں سے نکلے ہیں؟ برطانیہ سے نکلے ہیں، ہماری سیریز کا نچوڑ ہی ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں یو کے سے کہ یہ یورپ ہی یہ رہا ہے نا، ایک گھڑ رہا ہے، جب سے وہاں سیکولرزم آیا، رینائسنس آیا، اس کے بعد سے یہ سارے فتنے آئے، پھر انہوں نے کالونی بنانا شروع کیا، اور یہ بک ہے اسلام اٹس میننگ فار ماڈرن مین، اس میں ظفر اللہ نے بھی کوشش کی ہے کہ وہ اسلام کو ایک روشن خیال دین بنا کر پیش کر سکے، یا ایکچولی بات کیا ہے کہ جو ایجنڈا چل رہا ہے وہ یہ چل رہا ہے کہ مسلمانوں کو، ایک عام مسلمان کو ڈی سینسیٹائز کر دیا جائے کسی بھی قسم کی دینی غیرت اور حمیت سے، اور ہماری دینی غیرت اور حمیت میں ظاہر سی بات ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہماری ایک جذباتی وابستگی ہو گئی، یا ہم ان کے خلاف کچھ سننے کو تیار ہو ہی نہیں سکتے، یہ سب جو ہے نا یہ انہیں بہت چبھتا ہے، کیونکہ انہیں یہ پتا ہے کہ یہ اگر چنگاری ان کی خاکستر میں رہی نا تو یہ کسی نہ کسی وقت بنا شعلہ بھڑک جائے گا، یہ چاہتے ہیں کہ یہ ان کو بالکل ٹھنڈا کر دیں، جیسے آپ نے ابھی باجوہ کا نام لیا، اور یہ جیسے یہ پرویز مشرف کے بارے میں بھی آئی ڈونٹ نو پرویز مشرف کا کہ وہ واقعی ہے یا نہیں، کیونکہ ہم بغیر تحقیق کے نہیں کہہ سکتے، شاید آپ کو پتا ہو نہیں کہ وہ شاید اہل تشیع تھا، اس نے خود بتایا کہ میں تو اچھا اہل تشیع ہوں، پرویز اچھا، لیکن مشرف نے۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو ایک موومنٹ چلتی ہے نا، جب کہ اسلام کو ہم روشن خیال بنا رہے، کچھ اس کے دور میں بھی بہت یہ چلا تھا کہ جی اسلام کو ہم روشن خیال اور ماڈرن بنا رہے ہیں، دیکھیں یہ بات اتنی زہریلی ہے کہ ہمیں اس کا امپیکٹ ہی نہیں پتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دین جو آج سے 1400 سال پہلے اکمل کر دیا گیا تھا، پرفیکٹ اور ایکسیلنس کی پیک پر پہنچا دیا گیا تھا، کس کس کی طرف سے؟ خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے، آج کا انسان اٹھ کے جو کہ مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں دیکھیں اس کے اندر یہ جو چیزیں ہیں نا، یہ تو اس کو بہت ہی کنزرویٹو اور بہت ہی بنیاد پرست اور بہت ہی جو ہے نا وہ اس کو شدت پسند بنا رہی، دیکھیں یہ ساری کی ساری ٹرمنالوجی اب سے 10-12 سال پہلے سے یا 20 سال پہلے سے جو ہے وہ ہمارے یہ یوز نہیں کی جاتی تھی، کوئی بھی پریکٹسنگ مسلمان ہوتا تھا اس کے لیے یہ چیز یوز نہیں کی جاتی تھی، یہ تو جب سے اللہ ماشاء اللہ خودکش دھماکوں کا دور آیا اور ہر خودکش دھماکہ جو خود دھماکہ کر کے فنا ہو گیا اس کے ذمے یہ لگا دیا کہ یہ تو کوئی بہت دین کی سربلندی کے لیے دھماکہ کر گیا تھا، اور اس کے بعد جو انہوں نے ڈیمونائز کرنا شروع کیا ہے اسلام کے
کی پکچر کو، یعنی کیونکہ ظاہر سی بات ہے میڈیا تو آلریڈی ان کا ہے سارا، وہ تو میس میڈیا میں آلریڈی دیکھا ہے، لنکڈ ہے نا یہ سارے ریسورسز ان کے، تو میڈیا نے جو دھڑا دھڑ فلمیں بنائی ہیں اور جو انہوں نے کہیں پر جو ہے وہ کوئی 2 لوگ بھی مر جاتے تھے تو اس کو اسلامک ٹیررزم کے دھماکے کے اندر ڈال کے یا فالس فلیگ اٹیک انہوں نے کروا کے اور وہ اس کو سارے اسلام کے نام کے نیچے ڈال کے، ایک عام مسلمان جو ہے نا، اب اگر آپ اس کو جا کر کہیں کہ جی آپ کا جہاد کے بارے میں کیا خیال ہے، تو یا تو وہ خاموش ہوگا، اور یا وہ پھر یہ کہے گا کہ ہاں مطلب یہ اور ایسے اور ایسے، اور یہ کہ جیسے ہی ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری فیملیز میں کوئی دین کی طرف آنے کی کوشش کرتا ہے، صحیح دین کو پریکٹس کرنے کی کوشش کرتا ہے، اگر کسی کی پہلے داڑھی نہیں ہے اس نے داڑھی رکھ لی ہے، جو پہلے قرآن کلاسز نہیں اٹینڈ کرتے تھے انہوں نے شروع کر دی، قرآن کو سیکھنا شروع کیا، اپنے پردے پہ کام کرنا شروع کیا، رہن سہن کا طریقہ بدلا دین کی روشنی میں، فوراً ان کے اوپر ہمارے اسلامی جمہوریہ پاکستان میں لیبل لگا دیا جاتا ہے، جی یہ تو ایکسٹریمسٹ ہو رہے ہیں، جی یہ تو فنڈامنٹلسٹ ہو رہے ہیں۔ یہ اتنی بڑی بات ہے، نعوذ باللہ، اس کا مطلب ہے ہم یہ کہنا چاہتے ہیں، نعوذ باللہ میں کہنا نہیں چاہتی، بٹ فار دا سیک آف دا نالج اینڈ فار دا سیک آف گرومنگ، یہ بات ضروری ہے سوچنا کہ جب ہم یہ کہتے ہیں اس کا یہ مطلب ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کا نقشہ ہمیں قائم کر کے دکھایا، معاذ اللہ وہ ایک ایکسٹریمسٹ دین تھا، ایک فنڈامنٹلسٹک دین کی پکچر تھی، اور آج ہم اس کو نیوٹرلائز کر رہے ہیں، آج ہم اس کو روشن خیال بنا رہے ہیں۔ لہٰذا یہ بہت ضروری ہے کہ ہم ایک ایسی عورت پریزنٹ کریں جو سر پہ دوپٹہ تو لے لیکن ساتھ اس کے میک اپ بھی ہو، اس کی سب آرائش بھی نظر آ رہی ہو، اسٹائلش سے اس کے کپڑے بھی ہوں، تو اس سے کیا ہوگا کہ ایک ماڈرن اسلام ہو جائے گا کہ اس نے سر پہ دوپٹہ بھی لے لیا، اور یہ کہ جی وہ جو ہے نا وہ اس طرح سے برقع نہیں کر رہی جو کہ بہت زیادہ جو ہے نا وہ شدت پسندی کو ظاہر کرتا ہے۔ دیٹس ہاؤ دے ہیو ڈیمیجڈ آور ویری بیسکس آف آر دین۔ یہ اس طرح سے جو ہے وہ انہوں نے یہ ڈیمیج کیا، یہ اس طرح یہ جو فتنہ جو پچھلے 150 سال 200 سال سے یہ پنپتا آ رہا ہے نا، کیونکہ ایک فتنے کی گود کے اندر بہت سارے اور فتنے آ رہے ہوتے ہیں ساتھ۔ یہ صرف فتنہ قادیانیت یہ نہیں ہے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ نے اٹھ کے کسی اور نبی کا دعویٰ کیا، نہیں، اٹ ہیز اٹیکڈ our concept of jihad, it has attacked the very practices of our deen which were based upon the عقائد taught by نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ اس لیے جو ہے وہ ان کے بارے میں ہمیں جاننا جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ فاطمہ کچھ اور آپ اس میں ایڈ کرنا چاہتی ہیں، کچھ بھی آپ ہمیں اور بتانا چاہتی ہیں آپ کریں، پھر جی، ہم آپ کو ہماری طرف سنا سے اجازت فاطمہ آپ ہوگی نے؟ جی۔ نہیں، کسی بھی آپ کا دیانت کے حوالے سے جو ہے وہ آپ اور بھی کوئی اگر بات کرنا چاہیں، یا یہ کہ ہمارا کیا رول ہو، چلیں اس پہ یا تو بات کر لیتے ہیں کہ کیا ہماری ایز اے مسلم اب کیا رسپانسبلٹی ہے۔ ہاں جی، ہمارا یہی ہے کہ ہم جیسے آپ کہہ رہی ہیں کہ صحیح اسلام کو سیکھیں، اور میں آپ کو لٹرلی میری ساری جو بہنیں سن رہی ہیں، آپ بتا دوں کہ جو ایمان کی آزمائش ہے نا، یہ دنیا کی سب سے بڑی آزمائش۔ ہم کہتے ہیں نا ہمارے پاس کھانے کو نہیں ہے، ہم غریب ہیں، یا ہمیں بچے نہیں ہیں، یا جو بھی ہمارے معاشی ایشوز ہوتے ہیں، جی لٹرلی جی وہ کوئی بڑی آزمائش نہیں ہے، وہ ختم ہو جائیں گے، جیسے جان جائے گی ساتھ ہی وہ ایشوز بھی ختم ہو جائیں گے۔ ایمانی آزمائش ایسی ہے کہ یہ تو اصل میں مرنے کے بعد آپ کو اس کا جو ہے نا وہ ملنا ہے کہ آپ نے کیا کر کے آئے، اور یہ کبھی ادھر جو ہے جب قیامت پہ تو آپ کو پتہ ہے نا کہ وہ ڈیتھ بھی نہیں آنی۔ تو ایمانی آزمائش میں نے یہی ریلائز کیا جب میری لائف میں یہ آیا چیز، اور اب لٹرلی آپ کے پاس سب کچھ ہے نا، لیکن اگر ایمان آپ کا نہیں ہے صحیح تو آپ سب سے بڑے فقیر ہیں، آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اس لیے آپ سب جو ہے اپنے بچوں کو اپنی ان کی اس طرح سے تربیت کریں کہ کوئی انہیں نہ ورگلا سکے، ان کا اوڑھنا بیٹھنا، کہتے ہیں نا سونا کھانا پینا اسلام ہونا چاہیے۔ اور کیا کہتے ہیں آپ خود بھی جو ہے دین کو سیکھیں، اور اپنا جو بھی یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی قادیانی ہے تو اگر کوئی پیدا ہی قادیانی ہو رہا ہے یا کوئی سی بھی اور ریلیجن میں ہو رہا ہے تو ٹھیک ہے، اس کی قسمت نہیں۔ ہمیں جو اسلام یہ ہے کہ ہم نے بچانا ہے جتنا ہم بچا سکتے ہیں۔ جو تلوار اٹھائی تھی وہ تو ڈیفینس میں اٹھائی تھی، پہلے تو وہی تھا نا کہ اپنا شو کیا تھا، اور لوگ جو تھے وہ تلوار کو دیکھ کے تو نہیں اسلام قبول کر رہے تھے۔ یہ تو ہے نا لا اکراہ فی الدین، آپ جو بھی ہمارا جو بھی ان کا اخلاق تھا، جو اسوہ تھا، جو جس طرح سے وہ رہتے تھے ہمارے صحابہ وسلم، تو وہ لوگ دیکھ کے ان کے اخلاق سے مسلمان ہو رہے تھے۔ تو اس لیے سیکھیں، آپ کے جو فتنے ہیں ان کے بارے میں جانیں، ان کو اگر کوئی مل جاتا ہے ایسا بندہ آپ کو قادیانی یا کوئی بھی، تو اس کو دلائل دیں، ہو سکتا ہے ہدایت پہ آ جائے تو آپ کے لیے بخشش کا ذریعہ بن جائے اور اس کی بھی لائف صحیح ہو جائے۔
تو نفرت کریں ان سے جو اوپر ان کے تھنک ٹینک ہیں، وہ بہت ظالم ہے نو ڈاؤٹ، لیکن جو عام قادیانی ہے وہ بیچارہ انوسینٹ ہے، وہ اپنے آپ کو یہی کہتا ہے کہ میں تو سچا عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، وہ تو یہی دعا کرتا ہے کہ مجھے اس کو حج بھی نصیب ہو اور یہ سارا کچھ، اور یہ صحیح ہے، 80-90% تو انوسینٹ ہی ہیں، ان کو کچھ نہیں پتا، لیکن مسئلہ ان کا یہ ہے کہ وہ بھی جاہل ہیں، وہ پڑھتے نہیں ہیں، وہ پڑھتے ہیں تو وہ کرنا نہیں چاہتے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جو ہم یہاں پہ رہتے ہیں یا اور کنٹریز میں یعنی کہ پاکستان سے باہر، تو وہ اپنا رول ادا کریں، وہ اپنے کیا کہتے ہیں بات کریں، جو بھی آپ کی سینٹرز بنے ہوئے ہیں ان کو بتائیں، کیونکہ ان کے بھی یہاں پہ اسلامی کے لیے رہ رہے ہیں نا، ان کے بھی سینٹرز ہیں، مسجدیں بنی ہوئی ہیں، تو یہ کیا ہے کہ گمراہی کا باعث بن رہے ہیں جو دوسرے جو ریلیجن کے لوگ ہیں، ان کو تو یہی ہے کہ یہ بھی اسلام، یہی اسلام ہے نا، تو پھر وہ جب قادیانی ہوتے ہیں تو اندر وہ جو گند دیکھتے ہیں تو وہ پھر اسلام سے بھی بھاگتے ہیں، وہ پھر دہریے ہو جاتے ہیں، ایتھیسٹ ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ہے کہ ہم جو کسی، اب تو میں کہتی ہوں ماشاءاللہ انٹرنیٹ کی وجہ سے اب تو کوئی بہانہ نہیں، نہ بالکل قادیانیوں کے پاس بہانہ ہے کہ بھی ہمیں دلائل نہیں تھا، ہمارے پاس کتابیں نہیں تھیں، اور نہ ہم مسلمانوں کے پاس ہے بہانہ کہ بھی ہمیں اللہ نے ہر چیزوں کے ان چیزوں کا حساب دینا۔ اب جو بھی میری بہنیں سن رہی ہیں ان کا پتہ چل گیا نا ان کے صحیح عقائد، تو اس کے اوپر کیونکہ جو میرے سے کوشچن ہوتے تھے نا، ربا میں جنت دوزخ ہے اس کا بتاؤ، یہ ہے وہ ہے، تو وہ بڑا ربش لگتی تھی، کیونکہ ربا میں جنت دوزخ تو نہیں ہے نا، لیکن بیچاروں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ کیا جنت دوزخ کا کیا مطلب ہے، تو میں نے مجھے یعنی کہ ان چیزوں کو سمجھیں کہ کیا ہے جنت دوزخ، کیا مطلب، تو وہی جو جس طرح ان کے دو ادھر قبرستان ہے، ایک وہی جو میں نے بتایا نا وصیت کی ہوئی تھی کہ بہشتی مقبرہ اس کو بولتے ہیں، وہاں دفن ہوگا بندہ، وہ زانی شرابی ہے وہ، لیکن اس کی وصیت ہے تو وہ جنتی ہے، بہشتی مقبرہ میں دفن ہے، تو یعنی کہ یہ جنت کا چیز، فیصلہ کر لیا نا۔ ہاں جی، تو میں وہی کہہ رہی ہوں کہ بس اپنا یہ جو بات ہے، یہ میں اپنا ظاہر لائف ایکسپیرینس سے بتا رہی ہوں کہ ایمان کی آزمائش سب سے بڑی ہے، اللہ اس سے ہر کسی کو بچائے اور اللہ کسی کو اس میں نہ ڈالے، اور کوئی بات نہیں، اس میں آپ کے اپنے چھوٹ جاتے ہیں، سب کچھ ہو جاتا ہے، لیکن وہی بات ہے قبر میں کسی نے کسی کا کوئی نہیں حساب دینا، قیامت والے دن تو میں اپنی ماں کو دیکھ کے بھاگ رہی ہوں گی، کوئی انہیں نیکی نہیں دینا چاہوں گی، میری ماں مجھے دیکھ کے بھاگ رہی ہوگی، یہ حقیقت ہے، بالکل کیونکہ ایسا ٹائم ہونا ہے، تو اس کا سوچیں، یہ دنیا 100 سال کی زندگی ہے، آپ کو پتہ ہے 30-40 کے بعد آپ کا اپنا جسم بھی جواب دینا شروع ہو جاتا ہے، یہ حقیقت ہے زندگی کی، یہ کوئی وہ نہیں ہے، تو اپنا بس ایمان بچائیں، اپنی اولاد کا ایمان بچائیں، سب سے پہلے انہیں اسلام سکھائیں، میں جو اپنی زندگی سب سیکھا ہے، سب سے پہلے اسلام سکھائیں، پھر دنیا خود سیکھ لیں گے، وہ اسکول کا خود ہی پڑھ لیں گے وہ، پہلے انہیں گھروں میں آپ اسلام کی طرف انہیں قرآن صحیح پڑھائیں، قرآن کا مطلب صحیح سمجھائیں، عربی سکھائیں انہیں، تاکہ وہ انہیں، اب میرے ساتھ جو ہوا ہے مسئلہ، مجھے عربی نہیں آتی تھی نا، میں اردو تو پڑھتی تھی، انگلش میں بھی پڑھتی تھی قرآن پاک کی ٹرانسلیشن، لیکن مجھے پتہ ہی نہیں ہے عربی، اگر مجھے عربی سیکھی ہوتی تو مجھے کوئی میرا دماغ نہیں کر سکتا تھا خراب، کیونکہ ٹرانسلیشن میں ایشوز ہوتا ہے نا، اللہ کے الفاظ میں تو ایشو نہیں ہے، بالکل بالکل بالکل۔ تو یہ ہے کہ بس یہی میں نے کہنا تھا، اللہ آپ سب کو جزا دے، آپ لوگوں نے سنا مجھے، اور اللہ ہم سب کے لیے آسانیاں کرے، ہدایت دے ہمیں رکھے، اور اللہ الحمدللہ اللہ نے ایک تو ہم لوگوں کے اوپر فضل ہے نا کہ ہمیں یہ پتہ ہمارا رستہ ٹھیک ہے، تو اب آگے اس رستے کو صحیح اللہ کبھی اس آزمائش میں نہ پڑے، شیطان نہ آئے ہمارے رستے میں، آمین۔ جزاک اللہ خیر کثیرن کثیرہ فاطمہ، آپ کو اب ہم اجازت دیتے ہیں، آپ کی مصروفیت ہے آگے، اور میں اس کو ریپ اپ کر دیتی ہوں اپنی بہنوں کے لیے۔ بہت ہی پیاری بات جو فاطمہ نے کہی ہے کہ واقعی ایمان نہیں ہے نا تو ہم فقیر ہیں، یہ سب سے بڑی جو سب سے بڑا تنگ دست ہونا یا تہی دست ہونا وہ ہے جس کے پاس ایمان کی دولت نہیں ہے، چاہے اس کے پاس کوئی بھی دولت ہے، اور وہی وہ کہہ رہی ہیں کہ، اور یہی میں نے اس میں پوائنٹس بھی آپ کے لیے ڈالے ہوئے ہیں کہ ہمیں جو عقائد کے معاملے میں خاص طور پہ جو ہمارے دین کی نالج ہے نا، اس کو ہمیں ماسٹری کرنا ہے، ماؤں کو، ہم ماؤں کو۔ ہمارا پرابلم یہ ہوتا ہے جب ہمیں جب دین کی فکر ہوتی ہے نا تو ہمیں فکر پڑ جاتی ہے کہ بچوں کا دین ٹھیک ہو جائے، ہمارے بچے ٹھیک ہو جائیں، ہمارے بچے جب دیکھتے ہی نہیں ہے کہ ماؤں کو کوئی پرواہ نہیں ہے، وہ تو اپنی اسی طرح کی روٹین میں دن رات کی، اور صرف سارا ڈنڈا ہمارے اوپر ہے دین سیکھنے کا، تو پھر وہ بچے دین نہیں سیکھ سکیں گے۔
وہ پھر اللہ کسی کو ان میں سے چن لے تو ایک علیحدہ بات ہے، لیکن ایٹ لیسٹ ہم ان کو دین کی وہ محبت یا علم حاصل کرنے کی وہ محبت نہیں ان کو دے سکیں گے جو اگر وہ ہمیں خود علم حاصل کرتا دیکھیں گے اور ان کے دلوں میں پیدا ہوگی۔ عقائد کے اوپر کام کرنا بہت ضروری ہے، ایٹ لیسٹ اتنا ہمارے عقائد میں ہمیں ضرور پتا ہو کہ اگر اس کے اوپر کوئی ضرب لگانے کی کوشش کرتا ہے، ختم نبوت کے عقیدے پہ کوئی ایک طرح سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو کیا میں نے اپنے ایمان کو، اپنے بچے کے ایمان کو بچانے کے لیے میں نے کون سا اس کا تریاق، کون سا اینٹی ڈوٹ میں نے اس کا ڈھونڈ کر رکھنا ہے، سنبھال کے رکھنا ہے، یاد کر کے رکھنا ہے، سیکھ کے رکھنا ہے جو میں کہہ سکوں۔ اور پھر وہی جیسے میں نمبر 2 پوائنٹ ہے کہ ہم اپنی جنریشنز تک یہ نالج پہنچائیں۔ پھر یہ کہ اس فتنے کو جب ہم آج کل فیس کرتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمارا کیا رد عمل ہونا چاہیے؟ کیا ہم اٹھیں اور میں آج اٹھوں اور میں جناب تلوار لے کے اور میں شروع ہو جاؤں آسٹریلیا میں جتنے بھی قادیانی ہیں میں ان کے سر قلم کرنا شروع کر دوں کیونکہ یہ تو مرتد ہیں، یہ تو غیر مسلم ہے؟ اچھا، یہ غیر مسلم بھی نہیں ہے، بیسیکلی یہ مرتد ہیں۔ ایک یہ بھی کانسیپٹ میں یہاں آپ لوگوں کے لیے کلیئر کر دوں، غیر مسلم وہ ہوتا ہے جو خود کو عیسائی کہتا ہے، یہودی کہتا ہے، جو خود کو ہندو کہتا ہے، بدھ مت کا پیروکار کہتا ہے، مجوسی کہتا ہے، یا کسی بھی یا دہریا کہتا ہے۔ یہ وہ ہیں جو اصل میں منافق ہیں، یہ ٹائٹل استعمال کرتے ہیں مسلمان کا، اور پھر اگر ہمیں انہیں صرف غیر مسلم اقلیت قرار دے دیا جائے تو انہیں پھر وہاں سے ایک ان کے لیے نا لوپ ہول کھلا رہے گا کہ یہ وہاں سے فتنہ کریٹ کرتے رہیں گے۔ ان کو بیسیکلی مرتد جو ہے وہ قرار دیا جانا چاہیے، اور ایکچولی مرتد ہی کے الفاظ ان کے لیے استعمال ہوتے ہیں کہ یہ تو مرتد ہیں، کیونکہ یہ اسلام سے نکلے ہیں اور انہوں نے جو ہے وہ اسلام پر ایک کاری ضرب لگائی ہے اور اسلام ہی کا نام استعمال کر رہے ہیں۔ تو اب ہماری جو ہے وہ ہمارا اس میں کیا بیہیویئر ہونا چاہیے؟ دیکھیں، ہونا تو یہ چاہیے تھا جب اگر ہمارے پاس ایک خلافت ہوتی، ہماری کوئی خلافت ہوتی، اگر یہ اتنا امپورٹنٹ ہے ہماری خلافت ہوتی تو ہم کتنے مضبوط ہوتے اور ہمارے کتنے فتنوں سے ویسے ہی بچ جاتے۔ یہ جو فتنے ٹرکل ڈاؤن ہو کے اب ہم تک انفرادی لیول پر پہنچ چکے ہیں نا، یہ فتنے سارے اگر ایک خلافت ہوتی نا تو یہ گورنمنٹ کے لیول پہ ٹیکل ہو جانے تھے۔ لیکن اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ تو اس طرح سے کہ اگر ہم اسوا سے دیکھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام نے تو جیسے یہ فتنے اٹھے انہوں نے جہاد کیا اور ان فتنوں کا سر کچل دیا۔ تو ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ جب یہ فتنہ اٹھا ہی تھا مرزا غلام احمد قادیانی کا تو اس کا سر کچل دیا جاتا، بٹ سیڈلی اگین وی ور ناٹ ان پاور، وی ڈڈ ناٹ ہیو اینی خلافہ رائٹ ایٹ دیٹ ٹائم۔ تو اس وجہ سے پھر کیا ہوا، کیونکہ اس وقت تک خلافت عثمانیہ بھی ختم کر دی گئی تھی، اگر وہ ہوتی تو پھر وہ تھوڑا بہت کوئی اسٹینڈ لیا جاتا مسلمانوں کی طرف سے، لیکن چونکہ نہیں تھا۔ اب ہم نے انڈیویجول لیول پہ کیا کرنا ہے کہ اگر کوئی قادیانی ہمیں ملتا ہے ان ملکوں میں یا پاکستان میں، ہم کیا کریں اس کے لیے؟ اس کے حساب سے یہ ہے کہ ہمارا ان کے ساتھ ایک عام جو یعنی علماء یا فقہ جو ہیں ان کی جو رائے ہے اس میں یہ آ جاتی ہے کہ ہم ان کے ساتھ اس طرح دوستی والا سلسلہ نہیں رکھ سکتے، ایک بہت جسے آپ کہتے ہیں قلبی تعلق والا، کیونکہ یہ بیسیکلی منافقین میں سے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ ہاں اگر ہم کمنگ فرام دا پوائنٹ آف ویو جہاں سے فاطمہ کہہ رہی ہیں کہ ایک جو عام قادیانی پیدا ہوا ہے قادیانی گھرانے میں، اس کو تو اب نہیں پتا کہ اس کے ساتھ کیا گیم کھیلی جا رہی ہے، وہ تو مظلوم ہے، وہ اپنے کلٹ کی طرف سے بھی بیچارے ابیوز ہو رہا ہے اور ایک عام مسلمان سے بھی نفرت کا نشانہ بنتا ہے۔ تو ہمارا اس میں یہ طریقہ کار ہونا چاہیے کہ ہم انہیں بہت پلائٹلی انہیں یہ بتائیں کہ دیکھیں آپ کے اور ہمارے عقیدے میں ایکچولی یہ ایک بہت بڑا ڈفرینس ہے، اور یہ ایک پوائنٹ اتنا میجر ہے ہمارے ایمان کے لیے کہ ہم جو ہے وہ آپ کے ساتھ فریلی انٹرمنگل نہیں ہو سکتے۔ میں اپنے بچوں کو الاؤ نہیں کر سکتی کہ وہ آپ کے بچوں کے ساتھ فریلی انٹرمنگل ہوں اس طرح، لیکن ہم نے اپنے اخلاق کو مینٹین کرنا ہے، اینڈ وی کین ری ایشور دیم کہ آپ کو کوئی ہیلپ چاہیے ایک انسانی لیول پر، آپ بیمار پڑتے ہیں، آپ بھوکے ہیں یا آپ کو کوئی بھی ایشو ہے، ہم وی آر دیئر فار یو۔ ٹھیک ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم نے ان کو گھروں سے دھکے دے کے نکال دینا ہے، یا اگر وہ ہمیں رستے میں نظر آئے تو ہم نے یوں منہ پھیرنا ہے اور پلٹ جانا ہے، نہیں، نفرت نہیں، ان کو بتانے کہ آپ کا ہمارا اصولی جو اختلاف ہے اس کی وجہ سے ہم آپ کے ساتھ اس طرح سوشلائز نہیں ہو سکتے جیسے ہم اپنی مسلم کمیونٹی کے ساتھ ہوتے ہیں، لیکن آپ کو کوئی بھی ہیلپ چاہیے ہے جو ایک انسانی نیڈ ہے، انسانی ضرورت ہے، اس کے حساب سے آپ ہمارے لیے بالکل انسانوں کی طرح قابل احترام ہے، ہم آپ کو ایکسٹینڈ کریں گے۔ یہ ان کو ہو سکتا ہے کسی کو یہ ایک سوچ دے، یہ ان کو یہ سوچ دے کہ ڈسپائٹ یہ بندہ کتنا خوش اخلاق ہے، یہ کتنا اس کے اندر کتنی ایمپیتھی ہے، یہ مجھے ایک ہیومن لیول کی رسپیکٹ بھی دینے کو تیار ہے، لیکن یہ میرے ساتھ دوستی کیوں نہیں کرنا چاہتا حالانکہ میں اس کے نیبرہڈ میں ہوں۔ تو ہو سکتا ہے کہ یہ چیز اس کو پڑھنے پہ، سوال کرنے پہ، اس کے ذہن میں آپ ایک بیج بو دیں اور وہ اس کو مجبور کرے، لیکن بہرحال یہ الاؤ نہیں کیا جا سکتا ہے شرن لیول پہ کہ جو ختم نبوت پر اتنی کاری ضرب لگانے والے جو مطلب اس کمیونٹی سے جو بلونگ کرنے والے ہیں ان کو آپ اپنی دوستی میں شامل کریں، اور جیسے ہی آپ کو پتہ چل جائے آپ ان سے ڈسٹینس ہو جائیں۔
یہ چیز یہ رویہ ہو سکتا ہے کہ ان کو مجبور کرے اور وہ پڑھیں اور وہ خود جو ہے وہ پھر ریسرچ کرے، جیسے فاطمہ نے بھی کی، جیسے فاطمہ کے ہسبینڈ نے کی، اور پھر جو ہے وہ انہوں نے الحمدللہ حق کو پا لیا. تو یہ ہونا چاہیے. اور پھر آپ انہیں یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اگر آپ کو کوئی ہیلپ چاہیے ہے صحیح اسلام کی پکچر کے لیے تو ہم آپ کو وہ بھی پرووائڈ کر سکتے ہیں. اگر آپ نے عقیدے کے اوپر کوئی بات ہے، لیکن اس سب کے لیے کیا ضروری ہے، جیسے فاطمہ نے کتنی اچھی بات کہی ہے کہ ہمیں عربک نہیں پتہ ہوتی. ٹھیک ہے، اب میں یہ تو نہیں آپ سب پر ایک دم برڈن ڈال رہی کہ اب مطلب سب ایک دم عربک میں ہم سب ماہر ہو جائیں گے، لیکن ایٹ لیسٹ جو بیسک کانسیپچول آیاز ہیں نا، ہمیں ان کو اب تو علماء نے وہی بات ہے جیسے فاطمہ نے کہی کہ اب تو ہمیں سوشل میڈیا کی وجہ سے نالج اتنا ایزیلی ایکسیسیبل ہے ہمارے پاس کہ اب ہم بہت آرام سے ان آیا کو، ان کی گرامر بھی دیکھ سکتے ہیں. ہم ان کے اندر جو اشکال پیدا کیے گئے، جو ان کے اندر کنفیوژنس پیدا کر دی گئی ہیں، اس کے اوپر علماء کی بحث تک موجود ہے، ہم اس کو بھی ایکسیس کر سکتے ہیں. اور ہم اس سارے نالج کو اگر ہم چاہیں گے تو، اگر ہم چاہیں گے تو، کیونکہ ہمارے لیے تو ہمارے دین کی اہمیت جو ہے وہ ایک جوڑے کے برابر بھی نہیں ہے. جب ہم نے اپنے لون کا ایک جوڑا لینا ہوتا ہے، یا ہم نے اپنا کوئی بھی ڈیزائنر جوڑا لینا ہے، یا ہم نے اپنی شادی کا جوڑا بنانا ہے، تو ہم 6 مہینے بازاروں کے چکر لگاتے ہیں، ٹاپ نوچ ڈیزائنرز کو اپروچ کرتے ہیں یا ان کے ڈیزائنز کو کاپی کرتے ہیں کہ کس طرح ہم اپنے بجٹ میں بنا لیں. یا ایون ہم نے گروسری کا ایک آئٹم خریدنا ہوتا ہے تو ہم 4 جگہوں سے اس کی پرائس کمپیئر کر کے کہ کہاں سے ہمیں بیسٹ کوالٹی بھی مل جائے اور ہماری اور وہ اکنامیکل بھی پڑے. ہمارے نزدیک ہمارے دین کی اہمیت، دس از ویری سوری اسٹیٹ آف افیئرس ٹو سے، کہ ایک گروسری کے ایک آئٹم جتنی ہمارے شادی کے یا ایک عام پہننے والے جوڑے کے جتنی بھی نہیں ہے. اور ہم چاہتے ہی نہیں ہیں کہ ہم یہ دین حاصل کریں یا ہمیں کوئی اس سے لینا دینا بھی ہے. تو یہ جو ہے وہ ہمیں خود اپنے اوپر کام کرنا ہے. بات ساری وہیں آ جاتی ہے، نالج، نالج اینڈ نالج. نالج قرآن کا، نالج صحیح دین کا، نالج اسوا کا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے لے کر آئے. میں سیشن کلوز کرتی ہوں. ونس اگین فاطمہ کو بہت 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 شکریہ. انہوں نے اپنی مصروفیات اور بچوں کے ساتھ ٹائم نکالا، اور وہ اپنے طور پہ جو جہاد کر رہی ہیں کمیونٹی میں وہ تو وہ کر ہی رہی ہیں. انشاءاللہ میں نے بھی ان کے ساتھ جو ہے یہ ایک وعدہ کیا ہے کہ جو میرے بس میں ہو سکے گا میں اپنے لیول پہ بھی کروں گی. تو لیٹس سی، اللہ تعالیٰ ہماری کوششوں میں برکت ڈالیں، اور ہو سکتا ہے کہ شاید یہاں پر احمدیہ کمیونٹی جو ہے، یہ جو قادیانی ہیں، انہیں کبھی نان مسلم اسٹیٹس بھی مل جائے. لیکن ابھی تو خیر اور اتنے فتنے ہیں جو ہم یہاں پر جن کے ساتھ اسٹرگل کرنی پڑ رہی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب پر آسانیاں فرمائیں. یہ جو اینڈ آف ٹائمز کے فتنے ہیں، ان کے اوپر اس لیے میں بات کر رہی ہوں کہ وی آر ناؤ فیسنگ دیم ان دا ریئل ٹائم. اور جو پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ یہ نہ سمجھیں کہ وہ دور ہیں. اب پہلے تو پھر بھی ہم کہتے تھے نا کہ اب جو فلتھ باہر ہے اس کو پاکستان آتے آتے چلو 50 سال تو لگ ہی جائیں گے، یا چلو 20 سال بعد آ جائے گا، یا 10 سال بعد، ایک ڈیکیڈ کے بعد آئے گا. جی نہیں، اب بیکاز دا ورلڈ از اے گلوبل ولیج. تو پاکستانی یوتھ کے ساتھ کبھی بیٹھیے، کبھی اپنے بچوں کے کزنز، بچوں کے دوستوں کے ساتھ بیٹھیے، تو وہ آپ کو شاید مجھ سے بھی زیادہ یہ ان سارے ٹاپکس کے اوپر باتیں بتا دیں گے. اتنا زیادہ ان تمام فتنوں اور ان فلتھ کا ایکسپوجر اب جو ہے وہ جرنلائز اور گلوبلائز ہو چکا ہوا ہے. وہ اور بات ہے کہ ہم مدرز جو ہیں نا، ہم آنکھیں بند رکھنا پسند کرتے ہیں. ہم پیرنٹس جو ہیں وہ ہم ان کو فیس نہیں کرنا چاہتے. کیوں؟ کیونکہ اس کے لیے مشکل یہ آئے گی کہ سب سے پہلے ہمیں اپنے آپ کو ٹھیک کرنا پڑے گا، اور سب سے پہلے ہمیں خود دین کا نالج حاصل کرنا پڑے گا، اور وہ ہم کرنا نہیں چاہتے. اس کے لیے ہمیں اپنے کمفرٹ زون سے باہر نکلنا پڑے گا بچوں کی تربیت کے لیے. اس لیے یہ ہمارے لیے زیادہ آسان ہے کہ ہم بچوں کو صرف بہت ٹاپ نوٹ اسکولز میں بھیج دیں، اور ان کو اچھے اچھے کپڑے پہنا دیں، اور ان کو بہت اچھا کھانا کھلا دیں، اور ہر روز سوشل میڈیا پہ ہم پوسٹ کریں کہ آج ہم نے یہ کیا، آج ہماری فیملی یہاں ڈائن آؤٹ کر رہی تھی، آج یہ ہوا اور یہ ہوا، اور پکچر پرفیکٹ ایلوژن، زندگی کے ایلوژن میں جو ہے نا وہ زندگی گزار کے چلے جائیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جو ہے وہ یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان خاسرین میں شامل ہونے سے بچائیں جن کو ہوش ہی موت کے بعد آئے گی، جن کو یہ پتہ چلے گا کہ ساری زندگی جو کچھ وہ اچھائی کے نام پر کرتے آئے ہیں وہ تو دھوکے کا سودا تھا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ایسے غافلین، ایسے خاسرین میں شامل ہونے سے فرمائیں. ہمیں اور ہماری اولادوں کو اور ہماری تا قیامت آنے والی نسلوں کو، سب کے ایمان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھیں، حفاظت میں رکھیں. اور ان تمام فتنوں سے جو ہے، ان کے اثرات سے جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری نسلوں کو اور ہم سب کو اپنی حفاظت میں رکھیں. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ ہم سب کو روز قیامت جو ہے وہ جنت میں ایک دوسرے کا ساتھی بنائے، ہمیں اپنے تمام پیاروں کے ساتھ. آمین یا رب العالمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. جزاکم اللہ خیر کثیرا کثیرا.